تو میں اس کے اوپر رجوع اور توبہ استغفار کرنے کو بھی بسر و چشم تیار ہوں۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھ کے لگا دیا ہے کہ علماء حق کا فیصلہ سر آنکھوں پر تمام مسلمانوں کی براڈ کاسٹ کے لیے جہاں جہاں پہ میرا اپنا ہے وہاں پر یہ بات میں امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے میرا اس کے اوپر جو انیشل سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ کا جو پہلا اعتراض آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انصر رضا سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا اس بات کا ثبوت، کیونکہ اس نے مجھے آیت پیش کی تھی جس کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ تورات سے فیصلہ کرتے رہے ہیں تمام انبیاء اور ان کے رہبان اور ان کے ربی، مفہوماً یہ آیت اس نے مجھے پیش کی۔ اس بات کی دلیل کے لیے اچھا تھوڑی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے مجھے نا، یہ اصل میں ہاں، اس بات کی دلیل کے لیے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر تورات سے فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء آتے رہتے تھے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعد بھی انبیاء آتے رہیں گے۔ یہ اس کا بیسیکلی موقف تھا۔ اس کو جو میں نے دلیل دی وہ یہ دی کہ امت محمدیہ میں ایسی کوئی نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت، اور اس کی دلیل کے طور پہ میں نے یہ بات کہی ان کو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہے اور نبی نے آنا ہے اور نبوت جاری ہے، آپ جو دلیل مجھے پیش کر رہے ہیں وہ دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ کیونکہ تورات سے انبیاء فیصلہ کرتے تھے، اسی طریقے سے اسی طور سے امت محمدیہ میں قرآن مجید سے اب جو بھی نبی آئیں گے ذلی بروزی غیر حقیقی غیر تشریعی اتباع سے بننے والے، تو وہ بھی اسی سے فیصلہ کریں گے۔ ان کی دلیل کو رد کرنے کے لیے میں نے یہ جواب دیا تھا ان کو کہ امت محمدیہ کے دو افراد بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، قرآن مجید صرف اپنے درمیان رکھ کے بات کر رہے ہیں اور ایک موضوع کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں قرآن سے۔ نہ وہ نبی ہے، نہ میں نبی ہوں، نہ میں مدعی نبوت ہوں، نہ وہ مدعی نبوت ہے۔ تو اس بات کے اوپر قطعی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں۔ یہ میں نے بات کی تھی، میں اس بات کو اون کرتا ہوں، اور اب اس بات کا پس منظر جس بنیاد پر میں نے یہ بات کہی تھی میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ اپنی دلیل سے اپنے علم سے اس بات کو غلط ثابت کر دیں گے تو ساحل بھائی میں ادھر ہی بیٹھ کے آپ کے سامنے آپ سے بھی اور امت محمدیہ کو اس سے تکلیف پہنچی اگر، میں آپ سے معافی مانگوں گا۔ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ اچھا اب سنیے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری دلیل ہے اس بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعلان نبوت ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ ہمارے آقا اور مولا سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور قرآن مجید میں درج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافۃ الناس کی طرف بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے قرآن مجید کی روح سے۔ اب جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین کی رحمت کے چرچے۔ اس دلیل کی بنا کے اوپر میرے سامنے پڑا ہوا ایک سوکھا پتا بھی امت محمدیہ کا حصہ ہے، اور قیامت تک اس کے بعد کوئی امت نہیں، یہ آخری امت ہے۔ یہ رسول اللہ کا قول ہے، کہیں گے تو حدیث سامنے لگا دوں گا آپ کے، کہ رسول اللہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں کے آخر ہیں، سب نبیوں کی مہر ہیں، مہر بھی وہ والی جو سیل والی مہر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ تمام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان ہے، اور یہ ان کا سب سے بڑا، یہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا امام الانبیاء، یہ تمام ان کی جو صفات ہیں یہ عالمی ہے، عالمین پہ ہے، اس ایک عالم پہ نہیں، عالمین کے اوپر۔ اور اگر قادیانیوں کا رب خدا ہے، رب العالمین ہے، اللہ ہے جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز کا رب ہے،
اگر ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو جس لیول کا رب العالمین کی ربوبیت ہے اسی لیول کی رحمت للعالمین کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد اب آتے ہیں امت کی طرف. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, یہ سورہ یونس کی آیت ہے, کل امت الرسول, ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درجہ بندیاں کی ہیں امتوں کی, وہ کیا کی ہیں؟ رسول سے پہچانی جاتی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت. اسی بنیاد کے اوپر میں نے یہ بات کہی تھی, کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو محدود نہیں کر سکتا کچھ بھی کر کے, میں اس چیز کا اقرار نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں امت کی طرف. ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھیں, اس بات کو آپ علماء سے کنفرم کر لیجئے گا ساحل بھائی, کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک کرسچن, ایک یہودی, وہ بھی شامل ہے جس کو کہا جاتا ہے, جو کافر ہیں وہ ہیں امت دعوت. اور جو مسلمان ہیں صحیح العقیدہ, یعنی کہ دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل حدیث, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, تمام تر جو بھی مکاتب فکر ہیں جن کو ہم فرقے نہیں مانتے, وہ تمام کے تمام امت استجابت کہلاتے ہیں. جب نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ آ کر ان کافروں کو ہی کہتا ہے, اے میری قوم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, پس میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو. سورہ شعراء کے اندر 5 جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں. ہر نبی جب قوم میں آتا ہے تو قوم اس کی موجود ہوتی ہے, وہ قوم ہوتی ہے امت دعوت, اور جو اس کو فالو کر لیتے ہیں, نبی کو اللہ کے رستے پر آ جاتے ہیں, مومن اور مسلم ہو جاتے ہیں, وہ بن جاتے ہیں امت استجابت. اب میں اور ساحل بھائی, آپ اور باقی جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, یہ تمام کے تمام امت استجابت میں شامل ہیں. اور قادیانی کافر, کرسچنز کافر, یہودی کافر, ہندو کافر, بدھ مت کافر, یہ تمام کے تمام امت محمدیہ کے امت دعوت میں شامل ہیں. اس بنیاد کے اوپر اس کی دلیل کو توڑنے کے لیے میں نے یہ دلیل پیش کی. اگر اس کے اندر آپ کو کوئی اور فردر اعتراض باقی ہے تو خدا را میرے سامنے رکھیں. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. آپ نے کافی لمبی چوڑی ایک تمہید باندھی. تمہید کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں ایسی کر دی جن کا اس سوال سے یا اس سوال کے اوپر جو بھی میں مدعا پیش کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی اس کا تک نہیں بنتا تھا. سوال صرف اتنا ہے کہ جو آپ نے انصر رضا کے ساتھ دوران ڈیبیٹ کی, ایک قادیانی کافر کے ساتھ, ایک مرتد کے ساتھ, ایک زندیق کے ساتھ, اس کے ساتھ دوران ڈیبیٹ آپ نے اس کو ابھی جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ میں نے ان کو امت دعوت میں شامل کرتے ہوئے یہ بات کہی. کیا آپ مجھے ابھی کلیریفائی کر دیجیے گا پوائنٹ ٹو پوائنٹ, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس موقف کے طرح چل رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ جو بات کی تھی, وہاں پہ بات کرتے دوران آپ نے قادیانیوں کو امت دعوت میں رکھا تھا یا امت اجابت میں؟ امت دعوت میں. امت دعوت میں رکھا تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا امت دعوت اور امت اجابت دونوں یکساں قرآن کریم کو مانتی ہیں؟ نہیں مانتی. تو پھر آپ نے کیسے وہاں پہ کہہ دیا کہ ہم دونوں قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں, جبکہ وہ دعوت اجابت کے اندر ہیں, آپ دعوت اجابت کے اندر ہیں, وہ امت دعوت کے اندر ہیں؟ کیسے آپ نے دونوں کو یکساں ایک سائڈ پہ رکھ دیا؟ دیکھیں ساحل بھائی, میرے دل کا حال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں حلف دے سکتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں میں حلف دے دیتا ہوں. اگر آپ کو میرے حلف پر یقین نہیں ہے تو میرے بھائی میں آپ کو یقین نہیں دلا پاؤں گا. دیکھیں حلف کی بات نہیں اگر میں دیکھیں آپ کے الفاظ سے نا, آپ کے الفاظ سے میں نے ان الفاظ کے اوپر قطعاً آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا.
میں نے جہاں پہ بھی یہی بات کی، میں نے کہا آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی مسلمان جا کے قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرے گا اس کے سامنے آپ کی آڈیو نہ رکھ دی جائے جہاں پہ وہ اس کو غلط رنگ میں لے جائے. تو آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے تھے، کیونکہ جس طرح سے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ابھی کہ میں امت دعوت اور امت اجابت کے تقابل کے اندر یہ بات کری تھی. امت دعوت اور اجابت جو ہے اس کے اوپر اس کا امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا جو بات آپ کر رہے ہیں میرے بھائی. اگر تو امت دعوت کی بات تھی، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ کرسچین کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو ان کے مقابل پر دونوں طریق یکساں ہونے چاہیے تھے. لیکن وہاں آپ قرآن کریم دونوں میں یکساں رکھ کے دعوت امت اور امت اجابت دونوں یکساں کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا تھا اپنے الفاظ واپس لیں. تو اگر آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں گے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ کے اوپر آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر آپ اس کو طویل کر کے بھی کہ امت دعوت اور امت اجابت بھی کر لیں تو بھی الزامی طور پر بھی یہ کلمات جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے، میں نے علماء کرام سے بھی پوچھا ہے، میں نے حکیم نعمانی صاحب سے بھی پوچھا ہے، میں نے دیگر جو بھی میرے سامنے علماء کرام میرے سامنے آئے میں نے ان سے پوچھا ہے. انہوں نے کہا بظاہر یہ الفاظ غلط ہیں، یہ کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں میرے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے اس کنسرن کا کہ اگر میں کوئی فردر ڈیبیٹ کروں گا تو اس کے اندر اس کو میرے خلاف بطور ثبوت کے پیش نہ کیا جا سکے. آپ کی اس نیک نیتی کا میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس نیک نیتی کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں، کیونکہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو اگر درست نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے میری آپ یہ مبارکباد جو ہے نا وہ قبول فرما لیں. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات یہ ہے ساحل بھائی کہ اگر واقعی میں آپ کو ایسا تاثر گیا ہے تو آپ کے میرے مسلمان بھائی ہونے کے ناطے میں اس تاثر کو دور کرتا ہوں اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ کے دل کو یا کسی مسلمان کے دل کو اگر ٹھیس پہنچی ہے میرے ان کلمات کی وجہ سے جو کہ آپ کے نزدیک مبہم ہیں، لیکن میرے نزدیک ابھی بھی میں اپنی جگہ پر کلیئر ہوں، لیکن کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں اور آپ کی رائے میرے لیے ضروری اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، اس لیے آپ کے غلط تاثر کو دور کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے. تو اس بنیاد کے اوپر میں آپ کی یہ بات قبول کرتا ہوں، اور آپ کی اگر اس سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے اس پہ معافی مانگتا ہوں تمام مسلمانوں سے، اور اس کے علاوہ میں اللہ سے بھی اس پہ توبہ کرتا ہوں. نیت میری اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کے تاثر کو دور کرنے کے لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ مجھے قبول ہے آپ کی یہ بات، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے میں اس کے اوپر بھی کوئی نکتہ چینی کروں، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ ہی جاننے والا ہے. آپ نے یہ الفاظ اپنے کہہ دیے، مجھے اس کے اوپر کوئی اب میں دوسری بات کے اوپر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اب آئیں اگلی بات. کچھ دن قبل، کچھ ہفتے قبل، ایک مہینہ قبل عثمان ڈار بھائی کو گالیاں نکالی گئی تھیں کسی لائیو کے اوپر. عثمان ڈار بھائی کو گالیاں نکالی گئیں جب انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ مجھے یہاں پہ گالیاں دی گئی ہیں، تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو منہ مانگی موت ملی تھی، اسی طرح عثمان ڈار کو منہ مانگی گالیاں پینی ہیں. ان کو جسٹیفائی کر دیا گیا دلیل بنا کے مسلمان پر مرزا قادیانی کو. اور جب یہ بات آپ کے سامنے آئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کیا آپ کے نزدیک ایک مسلمان پر مرزا قادیانی کو دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا، آپ کی بات سے یہ تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ نے میری ایکسپلینیشن کو قبول کیا، جس کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ڈیبیٹ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا ریزرویشن تو نہیں ہے، تاکہ میں پھر اب 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے والی باتوں کے اوپر ایڈریس کرنے سے پہلے میں یہ کنفرمیشن لے لوں کہ ڈیبیٹ سے ریلیٹڈ اور کوئی ریزرویشن آپ کا ہے تو آپ پہلے وہ رکھ لیں، تاکہ یہ ایک دفعہ نا یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور ایک تسلسل کے اندر یہ چیز ریکارڈ بھی ہو جائے، اور جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کو میرے سے کوئی ریزرویشن تھی ان تمام کے دل صاف ہو جائیں. تو پھر میں عثمان ڈار بھائی کی طرف بھی آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں ڈیبیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں
جن پر بات کی جا سکتی ہے، اور چونکہ میں بھی علم کل نہیں ہوں، میرے پاس بھی علم جو ہے نا وہ احاطہ میرا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سارا علم رکھتا ہوں، آپ بھی نہیں رکھتے، تو ہاں کچھ پوائنٹس تھے، کچھ لوپ ہولز تھے جن کے اوپر بات کی جانی چاہیے تھی، لیکن وہ ایسے نہیں تھے جس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا موقف جو ہے یہ حسن کاظمی صاحب نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے۔ تو جس چیز کے اوپر یہ بات تھی وہ میں نے رکھ دی، باقی اتنے امپورٹنٹ اہم پوائنٹ میرے نزدیک ابھی تک نہیں ہے دوران ڈبیٹ کے۔ ہاں جو ڈبیٹس کی شرائط جس بنا کے اوپر ڈبیٹس کی گئی، جو وہاں پہ کیا گیا، جس طرح سے وہاں پہ قادیانیوں نے اپنے موقف کو رکھا، اس کے اوپر ہیں چیزیں، اشکالات ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ بات کروں، کیونکہ میرے دو پوائنٹ تھے جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کے علاوہ کوئی بات کروں گا صلاۃ والسلام والی کا جس طرح وہاں پہ کیا گیا، تو وہ میرے آ جائیں گے کہ میں ذاتی پرسنل چیزوں کو لے کے آپ کو جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ نہیں ساحل بھائی میری بات سنیں، دیکھیں میں نے آپ کی پوری تمہید پوری مکمل بات سنی، میری مکمل بات سنیں، میری بات سنیں۔ میں سب سے پہلے تو بالکل عزت و تعظیم کے ساتھ میری براڈ کاسٹ پہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل عزت و احترام سے یہاں پہ رکھے، اور میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کی کسی بھی اعتراض کو ٹوسٹ کر کے آپ پہ واپس ڈال دوں گا، نہیں ساحل بھائی، نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ آج کاظمی بیٹھے گا اور آپ کاظمی کو جتنا اعتراض کا نشانہ بنانا چاہیں، جو کرٹیسائز کرنا چاہیں وہ آپ کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ نے ڈیبیٹ سنی اور اس ڈیبیٹ کے اندر کوئی ایسی علمی میرے سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے جو کہ آپ درست کروانا چاہتے ہیں، آئی ایم آل اوپن۔ اور آن دا ریکارڈ جب میں وہ ڈیبیٹ کر کے ساحل بھائی واپس آیا تھا اپنی براڈ کاسٹ کے اوپر، جو ساحل بھائی کی براڈ کاسٹ تھی، تو وہاں پر آ کے گواہان موجود ہیں، بلکہ وہ کلپ اگر کہیں گے تو میں اپنی آئی ڈی پہ وہ اپلوڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے آ کے اپنے جو سینئرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں عامر حق بھائی ہیں، جس میں نائٹ رائڈر بھائی ہیں، جن میں ساحل بھائی ہیں، جن کے میں نام نہیں لے سک رہا، وہ تمام جو وہاں پہ لوگ موجود، نعمانی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے۔ میں نے اسی چیز کو اس وجہ سے کہا تھا جیسے کہ میں خود کل علم نہیں رکھتا، اسی طرح میری بات سن لیں، یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی، یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ ساحل بھائی میری بات تو سن، مجھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہنا ہے، مجھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہنا ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ ساحل بھائی میری بات تو سن لیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل ایک دوسرے کی بات سنیں گے۔ آپ نے پہلے بھی مجھے بیچ میں کٹ کیا، میں دل بڑا کر کے میں نے ایکسیپٹ کیا، آپ بڑے ہیں میرے سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات مجھے کہی اور مجھے میری اب ایکسپلینیشن سن لیں، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، بات یہ ہے میرے پیارے دوست کہ میں جب اس براڈ کاسٹ پہ واپس آیا ہوں تو میں نے آ کے تمام مسلمانوں سے وہاں پر یہ بات کہی ہے آن دا ریکارڈ، اگر کہیں گے تو کلپ بھی پیش کر دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں کاٹ کے اس کلپ کا حصہ اتنا جہاں پر میں نے یہ بات کہی ہے میں اس کو اپنی آئی ڈی پہ اپلوڈ کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے وہاں پہ محفوظ رہے گا، اور اس کو پن کر دوں گا، آپ کا نام لکھ کے کہ ساحل بھائی کے لیے کلیریفیکیشن، اگر آپ کہیں گے تو ٹھیک ہے، وہ میں کر دوں گا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا وہاں پر آ کے کہ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آ کے آپ میری تعریفیں نہ کرو، کوشش کرو کہ اگر میری کوئی غلطی ہے، جو میرے ڈیورنگ دا مناظرہ کوئی ایسی بات ہے جو نکلی میرے منہ سے، سبقت لسانت میں نکلی ہو، یا کوئی اور میری کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے نکلی ہو، ٹھیک ہے، میری جذبات میں آ جانے کی وجہ سے نکلی ہو، کوئی بھی وجہ ہو واٹس ایور، میرے بیہیویئر کے اوپر، میرے کنڈکٹ کے اوپر، کوئی بھی ایسی چیز جو مجھے امپروو کرنے کے لیے بہتر ہے، تو میرے مسلمان بھائی میرے اوپر وہاں پر تنقید کریں۔ میں نے یہ بات وہاں پہ کہی، جو وہاں پہ صاحب علم حضرات بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر مجھے کہا کہ نہیں ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا، اللہ آپ کو شی جزا دے، یہ میرے پاس گواہی موجود ہے دوستوں کی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آ کے آلریڈی اپنی تمام تر ناقصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بینگ اے ہیومن بینگ میں نے یہ بات کہی تھی، اور میں وہاں پر کیونکہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا رکھنے کے لیے گیا تھا مقدمہ، تو میری اپنی ذات اس کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی، بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ جب دعویٰ مجھے پیش کیا گیا تھا تو میں نے اس دعوے کا جو جواب دعویٰ لکھا تھا اس کو بھی میں نے اپنے سینئر سے ویریفائی کروایا تھا، اور اس کے اندر ترامیم بھی کروائی تھی، مشاورت بھی کی تھی سینئر سے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے اس کے مطابق جو مجھے مشورے دیے تھے اس کے مطابق میں نے اس کی ترامیم بھی کی تھی، اور اس کا کریڈٹ بھی میں نے الحمدللہ ڈیبیٹ کے بعد وہیں پر بیٹھ کے دیا تھا۔ تو اگر آپ میری کو درستگی کر دیں گے نا ساحل بھائی، تو میں آپ کو شکریہ کہوں گا،
میں آپ سے لڑوں گا نہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے مجھے ایسا کیوں کہا, میں کہوں گا آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میری غلطی واضح کر دی. ٹھیک ہے جناب. تو اب یہاں تک تو ڈیبیٹ کا سلسلہ آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ کا ریویو دیں, آپ لائیو لگائیں, اس ڈیبیٹ کو پورا سنیں, اور جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ حسن کاظمی سے کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے علمی طور پر, تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, میں اس کی درستی کی کر لوں گا. اگر اس کے اندر توبہ تائب کی ضرورت ہوگی میں وہ بھی کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا آپ سب کو, آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو, وہ تمام لوگ جو مجھے تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کا تو بہت شکریہ کہ انہوں نے میری بہتری کے لیے یہ کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آ جاتے ہیں عثمان ڈار بھائی والی کی بات. اچھا ساحل بھائی, آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جس براڈ کاسٹ پہ یہ بات ہوئی تھی, یہ بات میں نے ہی چھیڑی تھی, اور میرے ساتھ ایک کلپ شیئر کیا گیا تھا جس کے اندر بابر کی براڈ کاسٹ کے اوپر عثمان ڈار بھائی کو بے تحاشا گالیاں دی جا رہی تھیں. مجھے یہ بات ناگوار گزری, میں نے کال کی, میں یہ بابر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, بابر بھائی میرے پاس بیٹھے تھے, میں نے اس بات کو کہا, اور اس دن میں آپ پہ بھی تنقید کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے بابر بھائی کو کہا کہ آپ نے عثمان ڈار بھائی کو اس طرح سے کیوں ٹریٹ کیا. اس کے جواب کے اندر جو کلپ مجھے دیا گیا تھا وہ اتنا ہی کاٹا گیا تھا جس طرح کہ آج کل کلپنگ کی ایک بیماری پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو, جو کہ غلط طریقے سے کلپنگ کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے اس چیز کے شواہد ہیں. ایک اویس کی براڈ کا بھی کلپ وائرل کیا گیا, اس سے پہلے جب میں نے وہ سارا کلپ اپلوڈ کیا اس کے بعد لوگ اس کو بات کو بھی بھول گئے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جو چیز ہوتی ہے میں وہاں پہ لگا دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ دیکھیں یہ میری بریت کا ثبوت ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, غور کر لیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ کلپ بھی کاٹ کے مجھے اتنا حصہ بھیجا گیا جہاں پر ان کو گالیاں دی جا رہی. بابر نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے, بابر بھائی نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے مجھے اس کلپ کا وہ پورشن بھی سنوایا جس پورشن کے اندر عثمان ڈار بھائی خود کہہ رہے ہیں کڈ مینو گالا. ٹھیک ہے. اب ساحل بھائی مجھے آپ ایک ایمانداری سے بات بتائیں, آپ کو پتا ہے ایک بندے کی نیچر کا, آپ وہاں پر گئے کیوں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس جگہ مت جاؤ جہاں پہ تمہاری عزت نہیں ہے. مجھے یہ بھی بتایا گیا اسی جگہ پر کہ عثمان ڈار بھائی نے کال کی تھی ان کو, بابر بھائی کو کال کی تھی پرائیویٹ نمبر سے. اس پرائیویٹ نمبر کی کال سے انہوں نے ان کو کال کر کے جو بھی گفتگو کی, اس چیز کا میں شاہد نہیں, لیکن جو بات مجھ تک پہنچی وہ یہ تھی کہ اس کال کے اندر بھی ان کو کہا گیا تو مینو مل, تو مینو اس طرح کر, اس طرح کی باتیں مجھے سنائی گئی. میں اس چیز کا شاہد نہیں ہوں, لیکن جو بات مجھے سنائی گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور عثمان ڈار بھائی نے ایسکلیشن کی, کال کر کے ایک بندے کو یہ کہا گیا کہ میں تجھے ایسے کر دوں گا, میں تجھے ویسے کر دوں گا. اس کے بعد وہ براڈ پہ آئے اور انہوں نے وہ بات کی. اب یہ باتیں مجھے بتائی گئی ہیں بابر کی طرف سے, شارپ شوٹر اس بات کا گواہ ہے. اس بنیاد کے اوپر بھائی میں نے خود سوال کیا تھا, میں نے خود کہا تھا, آپ جا کے چیک کر لیجئے گا, پوچھ لیجئے گا, میں نے خود کہا تھا کہ بابر تو نے ایسا کیوں کیا. اگر مجھے اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی تو میں چپ وٹ لیتا, جس طرح بہت سارے لوگ چپ وٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی دفعہ بیٹھ جاتے ہیں. میں بھی چپ کر کے وٹ کے بیٹھ جاتا. مجھے کیا ضرورت تھی کہ ایک بندہ جو ہے بظاہر جو لوگ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ملا ہوا ہے, میں اسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دوں. کوئی عقل والا بندہ ایسا کام کرے گا؟ آپ مجھے جانتے ہیں اچھے طریقے سے. تو میں نے یہ بات ان کے لیے کی تھی, عثمان ڈار بھائی کے لیے. حالانکہ اس سے پہلے مجھے کذاب, دجال, بدنسلہ, غیر سید, ابن زیاد کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکے ہوئے ہیں وہ, اور آپ بھی بہت کچھ کہہ چکے ہوئے ہیں. لیکن میں نے کبھی آپ سے ذاتیات کے معاملے میں کوئی اعتراض کیا نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا میرے سے معافی مانگے, میں نے کہا نہیں معافی مانگے. آپ نے جو بھی کیا, جو بھی باقیوں نے کیا, میرے تک وہ تمام چیزیں ساری پہنچی, میں نے وہ چیز سنی. آپ کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہمارا پرابلم کیا تھا. آپ لوگوں نے مجھے غدار پتہ نہیں کیا کیا کہا. لیکن ساحل بھائی, یہ بات ساحل بھائی رک جائیں, میری بات پوری ہونے دیں پلیز پلیز پلیز. میں عرض کر, مجھے پتا ہے میری بات لمبی ہو رہی ہے, آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا آج سن لیں میری بات, مہربانی, گزارش ہے آپ سے. اب یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہیں ذاتیات کی باتیں. ان کا ہماری کاز کے اوپر انڈلج ہو جانا, ہماری کاز کے اوپر سرایت کر جانا, ان چیزوں کو لے کے میرا خیال ہے آج کی اس براڈ کاسٹ کا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. اگر اس کے اوپر نتارا کروانا ہے آپ نے, تو ساحل بھائی میں مشورہ یہ دوں گا عثمان ڈار بھائی کو
बुला लें, बाबर भाई को भी बुला लें, इनका आपस में करवा दें, जब फिर डलवा दें, क्योंकि उस्मान डार भाई खुद कहते हैं उनसे सुलह हो सकती है। उन्होंने कहा है बाबर भाई से सुलह हो सकती है, मैंने क्लिप सुनवाया अवैस के पास। अगर उनसे सुलह हो सकती है, दोनों इंग्लैंड में रहते हैं, एक दूसरे से जाएं, मिलें, बात खत्म करें। मैं तो ये चाहता हूं, क्योंकि मुझे हुक्म है कि अगर दो मुसलमानों के ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनकी सुलह करवा दो, लेकिन जो ज्यादती पर चढ़ा हुआ है सर उसको मेरा सवाल रोको। क्या था, प्लीज उसको प्लीज आप रिसाइट कर मैंने देंगे कि आपको मेरा सवाल मैंने आपको एड्रेस कर दिया है कि सवाल अब क्या जब था मेरा एक वैसे? बंदा खुद चढ़ चढ़ के ये बातें कर रहा है कि मुझे गालियां दो, मुझे ये करो वो करो, और दूसरे को इंटिमिडेट साहब कर रहा मेरा है, उस हसन सूरत में बंदा काजमी क्या साहब करे? मेरा बताएं सवाल आप क्या मुझे। था, हसन काजमी साहब मेरा सवाल क्या था आपसे? दोबारा पूछ लें भाई। क्या मैंने आपसे ये सवाल किया था कि उस्मान डार को गालियां क्यों निकाली गई? ये सवाल किया था मैंने आपसे। लेकिन ये लिंक्ड है ना, आपने उस्मान डार भाई का नाम लिया कि नहीं लिया? मैंने सिर्फ ये पूछा था कि उस्मान डार एक मुसलमान था, क्या एक मुसलमान पर मिर्जा कादियानी कज़ाब दज्जाल को दलील बनाकर अपने गलत काम को जस्टिफाई करना जायज है? ये है मेरा सवाल। नहीं, ये इसको आप कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है, ये कहना आप ये कह रहे हैं जायज नहीं है। हसन काजमी साहब, इसको जायज आपने नहीं, करार दिया था। आप मेरे से ये सवाल जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, मुझे आप उसका पूरा, मैं आपको मौका देता हूं, मैं म्यूट करता हूं, और गुजर साहब आप वेट करें, मैंने आपको भी लेना है। साहिल भाई अपना इतराज कर लें। मेरे देखिए, मैं लंबी तकरीर तो मैं करता नहीं हूँ ना, मुझे नहीं, आप बड़ी विरासत अच्छी में ये तकरीर चीजें करते मिली हैं, हैं आप कि मैं बड़ी लंबी बेहतरीन तकरीरें करूँ। तकरीरें करते हैं, आपकी सुन तकरीरें हमने लें, सुनी अभी हुई देखिए हैं। इतनी मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुन लें। मैं म्यूट कर रहा हूं, आप बात करें। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, उस्मान डार को गालियां क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, किसने दी, उन दोनों का आपस में क्या इख्तलाफ था, मुझे उससे कोई गरज ही नहीं है। मुझे जिस बात से गरज है वो ये है कि जब मालूम था कि उस्मान डार एक मुसलमान है, कोई कादियानी नहीं है, कोई काफर नहीं है, उसको निकाली गई गालियां, उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जानी कि जैसे मिर्ज़ा कादियानी को मुंह मांगी मौत मिली थी, इसी तरह उस्मान डार को मुंह मांगी गालियां मिली हैं, लिहाजा ये गालियां जायज़ हैं, ये जस्टिफाइड हैं। ये और किसने ये justify किया? जस्टिफिकेशन आपने, बात सुन लें मेरी, ये आपने कबूल की थी जस्टिफिकेशन, आपने पहली बात कबूल तो की ये थी है हसन काजमी पहली साहब। बात तो ये है साहिल भाई, मुझे एक बात बताएं आप ईमानदारी से, अगर मेरा ये इरादा होता तो मैं सवाल पूछता। आप देखें, आपने पहले भी साहिल भाई आपने ज्यादती की है, मैंने उम्मत इस्तजाबत और उम्मत जो वो वाली बात मैंने की आपके साथ, ठीक है, आपने उसके अंदर भी मेरी नीयत पर शक किया, ठीक है, मैंने आपके तासुर को दूर करने के लिए मैंने आपको जस्टिफिकेशन दी थी, सिर्फ इसलिए कि आपकी राय मेरे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है साहिल भाई। आपने लेकिन वो अभी गालियां भी किस लिए आप कबूल कर अभी ली भी थी? नहीं, मुझे इस उस बात का गालियों सिर्फ को मुझे आपने मुझे उस सिर्फ गालियों को साहिल क्यों भाई कबूल किया था? साहिल भाई मुझे सिर्फ इस बात का जवाब, मैंने गाली दी उनको, उस्मान भाई को? मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने जो सवाल पूछ रहा हूँ नहीं प्लीज उसके उसके मुताबिक। साहिल भाई देखें, जिस बंदे ने ये देखिए किया, जिस हसन बंदे के काजमी साहब, साथ हुआ, देखिए आप साहिल भी भाई देखिए, मेरी मैं बात आपको, सुनिए, मेरी बात चले सुनिए, आप मेरी फिर बात कर सुन लें, ले, फिर छोटी मुझे सी बात मौका, है, मैंने इतनी फिर लंबी बात आपने सुनी, मुझे मेरी मौका बात के देना, बीच में बोल पड़ते हैं फिर आप मुझे मौका देंगे, मुझे मौका देंगे बात करने का? मैं दूंगा, जरूर दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा, करें, जैसे मैं पहले मौका दे रहा हूँ आपको, अभी भी दूंगा। बिल्कुल करें जी आप। मेरा ये गालियों के ऊपर, मैं तो उसने उसको निकाली, इसने इसको निकाली, मुझे इससे गरज ही नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसने उसको गालियां क्यों दी, मुझे इस बात के ऊपर भी नहीं है कि हसन काजमी ने गालियां दी हैं या नहीं, मुझे इसके ऊपर भी नहीं है कि मैंने बाबर दी जो है या नहीं, गालीबाज है ये तो बता दें कम से कम कि मैंने दी मुझे है या इससे नहीं। गर्ज ही नहीं है, क्यों नहीं मुझे आपको मेरे गर्ज? भाई इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं अगर जातियात के ऊपर बात लेके आता ना, उस्मान की जात को, बाबर की जात को, हसन काजमी की जात को, तो फिर हम मुझसे ये सवाल करते। मैं अभी जिस चीज को लेके आ रहा हूं कि उन गालियों के ऊपर जो जस्टिफिकेशन दी गई है, जिस चीज को दलील बना के ये गालियां कहा गया है ये ठीक है, और आपने कहा ठीक है, फिर तो इशू ही कोई नहीं है। जब उसको मुंह मांगी मिली है, दलील बनाया गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़ाबुद्दज्जाल को एक मुसलमान पर, ये आपने किस हक से जायज करार दिया, मुझे ये सिर्फ जानना है। अच्छा, अब जो भी आप मेरे से इस पे जवाब लेंगे अपने लिए कबूल करेंगे? माइक खोलें, करेंगे? मैं क्लिप सुनाऊं एक? साहिल भाई मुझे ना अपने जरूर सुनाएं। अपने घर आए मेहमानों के साथ ना ये तरीका इख्तियार करना मुझे पसंद नहीं है।
میں نے جو باتیں اپنی کانوں سے سنی ہے نا ساحل بھائی, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کلپ سنا میں نے یہ براڈ کاسٹ, میں نے یہ براڈ کاسٹ, چھوٹی سی بات, ساحل بھائی, چھوٹی سی ساحل بھائی, بات, ساحل بھائی, چھوٹی سی بات, اتنی لمبی بات کے اندر ایک چھوٹی سی بات کی اجازت دے دو. ساحل بھائی میری بات مکمل نہیں ہوئی, میں آپ کو سمجھا رہا تھا. سنا سر بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت نیچے بھی لوگ یہی ٹائپ کر رہے ہیں کہ جو ذاتیات کے مسئلے, دیکھیں نہ تو عثمان ڈار بھائی یہاں پہ موجود ہے, نہ بابر بھائی یہاں پہ موجود ہے, دونوں میں سے کوئی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. آپ میرے سے ایک چیز کا فتویٰ لینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر میں قرار دیا تھا, دیا تھا, مجھے بابر سے تو الگ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں اس کے اوپر نا, میری بات سنیں, چلیں میں اس کے اوپر بھی آپ کے کہنے کی وجہ سے, آپ کا یہ تاثر بھی زائل کرنے کے لیے, آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, آپ کی رائے کو امپورٹنس دینے کے لیے, آپ چل کے گھر رہے ہیں اس لیے, اور آپ کی انٹینشن پیور ہے, یہ مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عثمان ڈار بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو عثمان ڈار بھائی کے ساتھ غلط ہوا ہے. گالی دینا کسی کو بھی جائز نہیں ہے, میٹ بھی وہ میں دوں, وہ ساحل کہلوں دے, وہ کوئی اور دے, جائز نہیں ہے, قطعاً جائز نہیں ہے. لوگ دیتے ہیں, ہاں جی لوگ دیتے ہیں, لوگ جوازات پیش کرتے ہیں, ہاں جی لوگ پیش کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں جتنی زیادتی کسی کے ساتھ ہو دوسرے کے ساتھ اتنی زیادتی کر دو, قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بات بھی نہیں کروں گا, آپ کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کروں گا. میں آج میں صرف آپ سے پوچھوں گا کہ میری کیا یہ بات کرنا آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں جو عثمان ڈار بھائی کے ساتھ رویہ کیا گیا, میں کنڈیم کرتا ہوں. وہ میٹ بھی میرے باپ نے بھی کیا, وہ غلط کیا. میں اب بات کروں, جی کریں. اگر تو میں یہاں پہ یہ مدعا لے کے آیا ہوتا, یہ موقف لے کے آیا ہوتا کہ عثمان ڈار کو گالیاں پڑیں, حسن کاظمی صاحب اس کو کنڈیم کریں, آپ کی یہ بات میں قبول کرتا اور خاموشی سے نیچے چلا جاتا. میں یہاں پہ جو مدعا لے کے آیا ہوں نا, وہ آپ اس کو شاید, میں اب یہ نہیں حسن ظن رکھ رہا ہوں, اور چونکہ ایک مسلمان ہے, میں آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, اس کے لیے آپ کی نیت کے اوپر بھی شک نہیں کر رہا کہ آپ اس کو کیچ نہیں کر رہے. جس طرح آپ دوسروں کی باتوں کو ڈیولز ایڈوکیٹ کی طرح سے نوٹ کرتے ہیں نا, اس کو بھی پلیز چیک کیجئے کہ ایک مسلمان کے اوپر دلیل بنایا گیا مرزا غلام محمد قادیانی کذاب و دجال کو, اور ایک غلط قدم کو جسٹیفائی کیا گیا. کیا یہ جو آپ نے خود اس قدم کو, جو غلط قدم تھا, جو ایک روایت کے مطابق گالی دینے والا فاسق ہو جاتا, یہ جو فسق کیا گیا تھا, اس کو جسٹیفائی کیا گیا ایک کذاب و دجال کی دلیل بنا کر, اس کو جسٹیفائی آپ نے کیا تھا شاہ صاحب, حسن کاظمی صاحب, میں نے نہیں کیا تھا, یہ بابر نے کیا. بابر نے کیا تو میں بابر کے سامنے جاؤں گا, جس طرح میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں نا, بابر کا مجھے موقع ملا, میں اس کے پاس بھی جاؤں گا, لیکن آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ وہ آڈیو پلے کر سکتے ہیں, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, آپ آڈیو پلے کریں. آپ نے میرے, میں اپنے کانوں سے سنا. دیکھیں بھائی میری بات سنیں, دیکھیں ساحل بھی میری بات سنیں. اگر تو میری سن نا, دیکھیں میری بات سنیں, مجھے اب آپ مجھے بات مکمل نہیں کرنے دیکھیں میری, چلیں آپ کر لیں, پوری بات کر لیں, پھر مجھے موقع دیں. اور دوسرا نیچے میں صرف اتنی گزارش کروں گا, گجر بھائی نے نیچے میسج کیا ہے کہ ان کی جمعے کی نماز ہے, جمعے کے بعد وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل گجر بھائی, آپ ضرور ویلکم ہیں, آپ ضرور آئیں. اور کوئی بھی میرا ماڈریٹر کسی شخص کو بھی میوٹ نہ کرے, بالکل نہیں کرے. کوئی بندہ مجھے گالی دے رہا ہے, کوئی بندہ کچھ بھی کر رہا ہے, اگر ساحل بھائی کو یا میرے کسی گیسٹ کو کوئی بندہ بات کرے تو اس کو بالکل میوٹ کیا جائے. لیکن اگر میرے بارے میں کوئی میرا مسلمان بھائی تنقید کر رہا ہے, قادیانیوں کا نہیں, قادیانی بولے تو چک کے مارو باہر, لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی میرے پہ تنقید کرے اس کو کرنے دی جائے, کوئی نہ روکے. گالی دے تب بھی اسے دینے دی جائے, کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے مسلمان بھائی ہیں. اچھا ساحل بھائی میری بات سنیں. جی میں بات مکمل کر لوں. دیکھیں اگر تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے جو آڈیو کا مطالبہ کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ نے بابر کے اس قدم کو تسلیم نہیں کیا تھا جو اس نے فسق کو مرزا قادیانی کی دلیل بنا کے جسٹیفائی کیا تھا, آپ نے نہیں کیا, تو آپ کھل کے یہاں پہ مجھے کہہ سکتے ہیں ساحل کالوں میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا. لیکن میں اللہ کو جان دینی ہے, کسی دوسرے کو نہیں, اور میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے اپنے کانوں سے آپ کے سامنے جب اس نے یہ جسٹیفیکیشن دی تو آپ نے قبول کی. اگر میں غلط ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں, آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی جان آپ نے غلط سنی تھی, لیکن وہ بات ایسے ہی موجود ہے جیسے میں نے کہی کہ آپ نے بابر کی اس جسٹیفیکیشن, فسق کے اوپر جسٹیفیکیشن کو ایک مسلمان پر قادیانی دلیل بنائی گئی تھی, اس کو قبول کیا تھا. آپ اس کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں, یہ میرا سوال ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ گالیوں کو کنڈیم کریں, میرا یہ ہرگز مدعا نہیں ہے. آپ بات کریں. آپ
चलें, मैं इसके ऊपर ना क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट दे देता हूं, और ना मैं आपसे आज के बाद कभी कोई क्लिप का मुतालबा करूंगा, क्योंकि आपने हलफ दे दिया। और मेरी आदत है कि जब कोई मुसलमान हलफ दे दे तो चाहे कि उसने जो भी कहा हो मैं उसको कबूल करूंगा, क्योंकि मुझे एक मुसलमान की कसम पे भरोसा है, ठीक है। और आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त बड़े किसी ज़माने में गुजरा है, ठीक है। आपने जो ये बात कही, इसके अंदर जो मैंने सुना, तौसीह कर दीजिएगा अगर मैं गलत बात करूं तो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये बात कही कि जी उसको मुंह मांगी मौत मिली, ये मैंने जस्टिफिकेशन दी थी या जस्टिफिकेशन बाबर ने दी थी और मैंने उसके जवाब में ये बाबर कबूल ने की आपको थी? जस्टिफिकेशन दी थी और आपने चलें, कबूल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ये तो बात क्लियर होगी कि बाबर ने जस्टिफिकेशन दी थी और मैंने उसको कबूल किया था, ठीक हो गया। चलें जी, ये मेरी बात अधूरी सुने, बात है, मेरी बात एक सुने, जगह पर आपने नहीं खुद मेरी की बात सुने, justification मेरी दी। बात सुने ना साहिल भाई, हमने जहां पर एंड रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं ना, मैं उधर पहुंच जाता हूं। आपने जो भी करना है, आपने एंड पे यही करना है ना कि वो सही है या गलत। असल तो सही गलत का फैसला होना है। मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने वो जस्टिफिकेशन कबूल की है तो वो मेरे गुस्से की हालत होगी, मेरी कोई इमोशनल इम्बैलेंस होगा उस वक्त, क्योंकि इंसान गुस्से में इस तरह की, क्योंकि उससे पहले मुझे भी माँ बहन की गालियां, मुझे बदनस्ला और पता नहीं क्या क्या कहा गया था, और उसके लिए जब ये बात मेरे सामने पेश की गई तो उस वक्त मैंने उसको कबूल किया, आपने उस पर हलफ दिया है, और मैं अपने इस कदम के ऊपर रिमॉर्स के साथ मैं कहता हूं कि मैंने वो गलत किया, और मैं उसके लिए वो जो मैंने बात उसकी कबूल की थी वो सही है या गलत, उसको कतई नजर बिला मशरूत अगर मगर चूंके चुनाचे के बगैर मैं कबूल करता हूं, और मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, और अगर कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे ऊपर इस चीज की वजह से कोई अजाब आना है, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए उससे। और अगर उस्मान डार भाई की इससे तसल्ली हो जाती है तो मैं उस्मान डार भाई की खिदमत में भी अपनी माफी पेश करता हूं, ठीक है। फिर अब रहा मामला उनका आपसी, वो मामला ना तो वो मौजूद है ना दूसरे मौजूद हैं, उन दोनों के दरमियान में जो भी हुआ है वो अब कहीं और डिस्कस कीजिएगा, ठीक हो गया। वो डिस्कस करना भी नहीं है। बस ठीक हो गया। अच्छा, अब साहिल भाई, अब अगर इजाजत दें, बल्कि नहीं रहने दें, मुझे जो कहा गया मैं नहीं उस पर बात करता, कोई बात नहीं। साहिल भाई, इसके अलावा कोई और एतराज? जो कि ज़ातियात के ऊपर नहीं थे, जो कि पर्सनल चीज़ों के ऊपर नहीं थे, वो तो मैंने दो कर दिए। ठीक है। अब जिस बात के ऊपर आप सोच रहे हैं कि वो सवाल भी किया नहीं नहीं जाना नहीं चाहिए, नहीं 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 साहिल भाई, साहिल भाई नहीं, मैं कर आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आज 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 के दिन सुन लें मेरी मैंने बात ना तो, चले मेरी साहिल भाई मेरी भी सुन लेना, मेहरबानी करें, मैं आपकी मैंने बहुत सुनी है, अब मेरी भी सुन लें। अब ये तमाम जितने भी दो बातें आपने दो एतराज किए, उन दोनों के ऊपर जो आपका एंड रिजल्ट आप लेना चाह रहे थे, मैंने कोशिश की कि आपको आपके तासुर को दुरुस्त करने की कोशिश करूं। उसमें मैं कामयाब हुआ हूं या नहीं हुआ, मेरी कोशिश आपके सामने है। आप चाहें तो इसको कबूल करें और चाहें तो इसको मेरे मुंह पे दे मारें। अब देखिए, इसके अलावा अगर कोई जाती बात है तो मैं जाती बात नहीं करूंगा। साहिल भाई मुझे कट कर, मेरी आखिरी बात, साहिल भाई साहिल भाई साहिल भाई मेरी आखिरी बात, साहिल भाई मेरी आखिरी बात, मेरी आखिरी बात है। आप तो बैठे हैं ना, आप तो बैठे हैं, मेरी साहिल आखिरी भाई बात मेरी तो सुन लें, उसके बाद आप चले जाइएगा बात करके, कोई इशू नहीं है। बैठना चाहते हैं बैठें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जाना चाहते हैं तो चले जाइएगा, मैं आपको नहीं रोकता, ना आपको मैं फोर्स करता हूं, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है कि इन दो एतराज़ों के बाद जो भी जातियात के प्रॉब्लम्स हैं जो चल रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आज की ब्रॉडकास्ट मैंने उस काम के लिए नहीं लगाई, उसका नखेड़ा मैं और आप नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ के, क्योंकि उसके अंदर इतने चीजें इन्वॉल्व्ड हैं, और आपके जो दोस्त हैं वो इतने आगे जा चुके हैं और आप इतने आगे जा चुके हैं कि वहां पे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जिस किस्से को अंजाम तक पहुंचाना जो मुमकिन नहीं होता ना, उसको एक हसीन मोड़ दे के छोड़ना बेहतर होता है, ठीक हो गया मेरे भाई। तो अब इसके अलावा कोई और इल्मी इख्तिलाफ आप करना चाहें जी करें। ये आखिरी बात मैं करूंगा, क्योंकि दो जो मेरे एतराज थे, जो मेरे कंसर्न्स थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए। आपने उनके ऊपर तौबा भी कर लिया और उनका भी कह भी दिया कि जी वो मैं टेंशन नहीं थी, गुस्से के हालत में हो गया या जिस तरह भी हो गया, वो आपने वापस ले लिए। मैंने ये अगर मगर चूंकि चुनाचे नहीं कहा, मैंने कहा है बिला मशरूत, मैंने कहा बिला मशरूत, बिल्कुल ऐसे ही है। अब सिर्फ आखिरी सवाल है आपसे, सीकर की ऑडियो आपने लीक की थी, करवाई थी? अच्छा, उसका मैं आपको जवाब, बेसिकली मेरी बात सुने,
یہ ریلیٹڈ ٹو ڈائریکٹلی آپ سے نہیں ہے. یس اور نو، یس اور نو، نہیں 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 ایسے نہیں ساحل بھائی، ایسے نہیں یس اور نو. ساحل بھائی، ایسے نہیں ہوگا. سر کیونکہ جس نے لیک کی تھی نا اس نے میرے، جس نے لیک کی تھی نا، آپ کی بات میری سن لیں، ساحل بھائی ابھی آپ میری نے بات جو سن لیں، نہیں ساحل بھائی ایسا نہیں ہوگا، میری بات چھوٹی سی سن لیں، چھوٹی سی بات ہے، میں اس کے ریلیٹڈ نہیں کرنے ساحل لگا، بھائی نہ تو میں فکر کے ریلیٹڈ کر رہا ہوں. پھر کہتا ہوں، میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس میٹر کو اوپن کریں گے، یقین کریں میں جو چیز پرسنل میں تھی میں اس کو اوپن نہیں کر رہا، جو آپ چیز پرسنل میں تھی اس کو اوپن نہیں کر رہا. ساحل بھائی خدا پاک کی قسم، میرے میں اسی وقت اتنی حمیت ہے کہ میں تمام کی تمام باتیں کھول دوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ایک دوست کو، ایک بڑے بھائی کو، ایک ایسے بھائی کو جس نے میرے سے مجھے رابطہ کر کے کہا کہ حسن بھائی جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ رک جائیں. میں رک گیا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس مان کو قائم رکھوں، لیکن اگر اس آپ بات میری کو بات کمپلیٹ ہونے دیتے نا، آپ کی کلیریفیکیشن ہو جاتی کہ میں چاہ کیا رہا ہوں. نہیں میری بات آپ نے نہیں، آپ میری کمپلیٹ ہونے دیتے نا، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں میں اپنی بات مکمل کروں گا. ساحل بھائی دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے 2 اعتراضات کیے، میں نے کیا اس کے اندر کوئی اف بٹس ایسی کوئی میں نے کوئی تعویل نہیں کی نا. آپ کے تاثر کو دور کرنے کے لیے، ایون دو کہ میں آپ کے پہلے والی جو آپ نے بات کی ہے، میں اس سے مینٹلی طور پر یا ہارٹ کے طور پر میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ آپ نے میری نیت پر شک کیا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے تاثر کو دور کرنے کے لیے، آپ کی فیس ویلیو کے لیے، آپ کی اہمیت کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کر دی. ٹھیک ہے، صرف آپ کو عزت دینے کے لیے، صرف آپ میرے گھر چل کے آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، اس لیے آپ کی عزت و تعظیم کے لیے میں نے یہ کیا کہ آپ جب گھر آ گئے نا صاحب میری چھوٹی سی بات سن لینا تو اپنی اتنی لمبی بات تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرے پاس ایک بندے کا حلف بیان موجود ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ میں نے خود کی ہے، بابر نے یہ حلفاً بیان دیا ہے کہ یہ ریکارڈنگ میں نے خود دی ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ آپ نے ان کو دی ہے یا انہوں نے خود لی ہے؟ ساحل بھائی میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اس کی ایک وجہ کیا بابر آپ نے حلف میں سچا ہے؟ ساحل بھائی آپ اس کے جتنے بھی سوال بدل کے پوچھیں گے، یہ جو معاملہ ہے نا یہ اتنا زیادہ کریٹیکل اور سینسیٹیو ہے کہ میں اس کو ری اوپن کر کے نہ آپ کے لیے کوئی مشکل بنانا چاہتا ہوں اور نہ کسی اور کے لیے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں خاموش ہوا ہوں ان تمام باتوں کو سن کے. آپ کے پورے لوگوں نے جو باتیں مجھے کہی ہیں میں آج وہ نہیں کروں گا یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ میری پوزیشن وہ نہیں ہے آج. ٹھیک ہے، لیکن ساحل بھائی اگر آپ اتنی تعظیم میں نے جو آپ کے لیے کی ہے، جو کہ آپ جس کے آپ ڈیزرونگ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ یہ سوال مجھ سے اس وقت نہ کریں تو کیا آپ یہ قبول کریں گے؟ میں قبول کرتا ہوں اور میں نیچے جاتا ہوں، باقی آئیں اس بات کریں. اچھا چلیں، اب جانے سے پہلے ایک بات اور سن لیں، مجھے بتا دیں پہلے بھی اس کے علاوہ کوئی اور دل میں خلش رہتی ہو آپ کی، آپ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اسی جو حالیہ ڈیبیٹ کے اندر اور جو اس گالیوں کے اوپر جسٹیفیکیشن دی تھی اس کے اوپر تو آپ نے مجھے کلیئر کر دیا جی، لیکن یہ جو بات جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا ذاتی طور پر جو کلیش ہوا تھا نا، اس کے اوپر آپ نے مجھے کلیئر نہیں کیا. وہ پھر صحیح، جب اگر آپ چاہ رہے ہیں تو پھر صحیح. ساحل بھائی اگر وہ آپ پبلکلی ڈسکس کرنا چاہیں یا پرائیویٹلی ڈسکس کرنا چاہیں، میں دونوں طریقوں سے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں، لیکن آج میں پبلکلی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج نہیں میں کروں گا یہ بات. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے ہم کوئی اور دوسرا موقع دیکھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہو. اب اس کے علاوہ وہ پینڈنگ ہے. جی وہ پینڈنگ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کر لیں گے. ساحل بھائی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر میرے سے بات کرتے ہوئے اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ میں نے آپ کو بولنے نہیں دیا، یا آپ کی بات میں نے نہیں سنی، یا آپ کے اعتراض کو میں نے نہیں سنا، یا آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ اس نے اپنی براڈ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو ساحل بھائی میں پیشگی آپ سے اس معاملے کے اندر بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بشری تقاضے کو سمجھ کے اس بات کے اوپر بھی مجھے چھوڑو. اگر ایسا ہوتا تو میں کھل کر اس کا بھی تذکرہ ضرور کرتا. ٹھیک ہوگا اور آپ کی خدمت میں. اچھا، یہ جو آپ نے پوسٹر لکھ کے لگایا ہوا ہے اس پہ کر دوں؟ اس کے اوپر اجازت ہے؟ کریں ساحل بھائی، آپ اگر جب تک آپ بیٹھے ہیں میں کسی اور کو نہیں لوں گا. آپ صدر محفل ہیں، بتائیں آپ نے یہ لکھ کے لکھوایا ہوا ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت پر درود و سلام پیش کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. بالکل. کیا اس کے اندر کسی چیز کا، کسی پلیٹ فارم کا استثناء بھی ہے اصل ہے، یا صرف اوور آل جو ہے وہ نہیں اجازت؟ تمام مسلمانوں کی براڈ کاسٹ پر میں نے بیچ میں سینٹر میں یہ کوالیفائر آلریڈی ڈالا ہوا ہے. اب
اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑے قادیانیوں کی اچھے لائف پہ نقطے اجازت ہے؟ میں ایک منٹ ٹھہریں، اجازت کا لفظ میں نہیں بولوں گا، کیونکہ میں اس چیز کی اجازت دینا، میں لعنت بھیجتا ہوں اجازت کے اوپر. اجازت آپ نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. نہیں سن لیں یہ میری براڈ کاسٹ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں اجازت نہیں ہے یہاں پر، کہ یہاں پر کوئی قادیانی ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پر میں بھی کوئی قادیانی اوپر آ کے کوئی بات کرنا چاہے تو وہ اسی لیے لکھ کے لگا دیا کہ یہاں پر بولو گے تو کذاب دجال لانتی سنو گے، یہ اس لیے لگایا لکھ کے. ٹھیک ہو گیا؟ قادیانیوں کی لائف کے اوپر اگر وہ کہیں تو ان کو اجازت ہے؟ نہیں دیکھیں اجازت، یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے ساحل بھائی، آپ سوال کو وہ جان بوجھ کے، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، میں لیکن ٹویسٹ کر رہا ہوں، ہے نہیں نا؟ ٹویسٹ نہیں کر رہے وہ میں بھی آپ کا وہ مناظرانہ طریقہ ہے جو کہ میرے میں بھی ہوتا ہے، میرے میں بھی ہے ایسی چیز، ٹھیک ہے، کہ سوال کو ایسے ایڈریس کرنا کہ اپنی مرضی کا آنسر آ جائے اس میں سے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ کو حق حاصل ہے اور مجھے اس کا جواب دینے کا کیا حق حاصل ہے. قادیانیوں کی لائف پہ اگر وہ درود السلام مرزا قادیانی پر پڑھیں تو آگے سے ہمیں رسپانس کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ یہ بالکل یہ سوال ریلیونٹ ہے، اور اس کے لیے ساحل بھائی میں کیونکہ خود عالم اور مفتی نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میرا ناقص علم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر ہمارے علماء کرام کا ایک کنسنسس ہو. اگر اس کنسنسس میں یہ آتا ہے کہ ہمیں ان کی براڈ کاسٹ کے اوپر جا کر بھی اس چیز کو سننے کے بعد جو لاہ عمل اختیار کرنا ہے، جیسے ہم نے اس کنسنسس کو علماء کرام کی بات کو امپلیمنٹ کیا ہے، علماء کرام کا اس کے اوپر سیالوی صاحب ہوں یا جو بھی، یا آپ ایفرٹ کریں اس کے اوپر، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے سر پہ سہرا رکھتا ہوں، آپ اس کے اوپر ایفرٹ کریں، علماء کرام کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر ورڈکٹ لے دیں مجھے. جو ورڈکٹ علماء کرام کا ہوگا، حسن کاظمی علماء حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، جیسے آپ کہیں گے، جیسے علماء کہیں گے حسن کاظمی کہے گا لبیک ہے، اور حسن کاظمی اسی طرح سے بات کرے گا. اس پہ ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے ابھی، کیا کہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آپ خود بذات علامہ سیالوی صاحب کی لائیو پہ گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جب آپ نے پوچھا تھا کہ یہاں پہ احمدیت ڈیکوڈڈ کا ایک بندہ آیا تھا ساحل کالوں، اس نے آ کے کچھ اپنے مفاد کی یا اپنی طرف سے کوئی، میں محفوماً یہ کر رہا ہوں، الفاظ آپ کے یہ نہیں تھے، کہ کچھ آپ نے اس کو دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس کو چیز کو ویلڈ قرار دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ساحل بھائی تھوڑے الفاظ نرم کر لیں. جی چلیں میں کر لیتا ہوں، نرم کر لیتا ہوں، معذرت. اس کے اندر آپ نے علامہ سیالوی صاحب سے نا کچھ چیزیں پوچھی تھی کہ آپ نے یہ ان کو اجازت دی ہے کہ اتنا کر سکیں، وہ کیا اجازت لینے کے کلیریفائی کرنے کے تھے آپ؟ اچھا، وہ یہ بات تھی کہ جب یہ صلاۃ و سلام والی آپ نے لائیو لگائی تھی ساحل بھائی، ٹھیک ہے، آئی نو، ٹھیک ہے، آپ نے لگائی تھی، سپیکر بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، زاہد محمد زاہد بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسمو احمد بھائی شہزاد بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شارپ شوٹر بھائی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بالکل. اور آپ لوگوں کے درمیان میں کانورسیشن ہو رہی تھی، جس کے اندر کے آپ سے بھی ویسے ہی ٹف کوسچنز کیے جا رہے تھے جیسے آپ آج مجھ سے کر رہے ہیں. پہلے بھی آپ کے پیچھے شور ہے جی تھوڑا سا، نہیں وہ کلیئر ہو گیا، میں اندر آیا تھا. جی بولیں. جزاک اللہ. اچھا، اب اس کی جسٹیفیکیشن کے اندر جو بات میرے کانوں تک پہنچی تھی، ٹھیک ہے، وہ یہ پہنچی تھی کہ ہم نے علماء کرام سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ تبلیغ کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی براڈ کاسٹ کے اوپر بھی قادیانیوں کو اپنا عقیدہ بتانے کی اجازت ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے آ کے براڈ کاسٹ لگائی تھی، اور اس کا سٹیکر ابھی بھی مجھے پتا ہے کیونکہ میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ پڑا ہوا ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تمام مذاہب کو، میں ایک منٹ میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرے. یہ علامہ سیالوی صاحب کی لائف کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے میرا خیال ہے آپ نے ان سے اس سے پہلے پوچھا تھا، اور آپ نے یہ بھی بات کہی تھی کہیں پہ، میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈ کوٹ نہیں کر رہا آپ کے، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ نہیں، آپ کو پھر مس گائیڈ کیا گیا، آپ کو پھر مس گائیڈ کیا اس گیا، بات کے اوپر اجازت لے لی ہے. مجھے یہ الفاظ، آپ کو مس گائیڈ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ میری لائیو لگنے کے بعد ہی تو یہ معاملہ سیالوی صاحب کے پاس گیا، تو اس کے بعد تو لائیو کوئی نہیں لگی. اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا یہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے اویس کی لائف پہ جہاں پہ یہ معاملہ خراب ہوئے، میں نے آ کے اپنی لائیو لگائی، میں نے واللہ العظیم میں نے اویس کی وہ براڈ نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کے بعد ہی تو میری لائف، جب وہاں سے مجھے منافقت کے فتوے دیے گئے، منافق ہونے کے فتوے دیے گئے، تو جب میں نے آ کے اپنی لائیو لگائی کہ تمام مذاہب کو بات کرنے کی اجازت ہے اور قادیانی اپنا منہ بند رکھیں، اس طرح کی بات، سٹیکر کی بات کر رہے ہیں نا آپ، یہی کر رہے ہیں نا؟
میں ایک منٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مجھے کیونکہ ابھی ظاہر ہے میرے ذہن میں بھی وہ تازہ نہیں ہے. میں کوئی غلط بات بول دوں تو آپ کیونکہ آج کل میری بہت پکڑ کرنے کے در پے ہوئے ہیں تو آپ کہیں میری پکڑ دوباری نہ کر لیں. ایک منٹ ٹھہریں, میں اس چیز کو ایک منٹ دیکھتا ہوں. یہ تھا, ادھر تھا. میں ڈھونڈ رہا ہوں سہیل بھائی. یاد ہے مجھے حسن کاظمی صاحب, مجھے یاد ہے وہ جو میں نے لائیو لگائی تھی, اس کے اوپر تھا تمام مذاہب کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کھل کے آزادی ہے, اظہار رائے کریں, اور قادیانی کو اپنا منہ بند رکھیں. یہ تھا وہ سٹیکر, یہ تھا وہ پوسٹر, کیونکہ میں نے لگایا تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور یہ سیالوی صاحب کے لیے پہلے کی بات. ادھر وہ پوسٹر ڈسپلے کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو کہوں تو کر سکتے ہیں ابھی. شور وائی ناٹ, لیکن میرے پاس نا وہ بیٹری کم ہے, تو وہ اگر میں کیمرہ آن کوئی بات نہیں, چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ بالکل اس چیز کو. لیکن وہ سٹیکر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, وہ پوسٹر مجھے خود ہی یاد ہے, کیونکہ میں نے وہ میں نا آلموسٹ پہنچ گیا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کی بہت اتنی ساری ریکارڈنگز ہیں میرے پاس کہ مجھے مل نہیں رہا اس میں سے نا. ایک منٹ ٹھہریں, کدھر گیا ساحل کالوں بھائی والا فولڈر, ایک سیکنڈ ہے. جی بولے یار, آپ کے پاس ہے تو آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں. میں نے یہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں ابھی. اچھا ایک منٹ ٹھہریں. چلیں, وہ جو بھی الفاظ تھے آپ کے, وہ مجھے اگر مل گئے تو میں ایک کام کروں گا, میں اس پہ نا اتنا حصہ میں اس کا نا پوسٹ پہ ڈال دوں گا, اور اس پہ پھر ہماری گفتگو اگلی دفعہ بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کیونکہ اب میں تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ چیزیں سیالوی صاحب کے پاس کلیئر کرنے گئے تھے کہ ایسی کوئی اجازت آپ نے ان کو دی ہے. جی میں نے یہ پوچھا تھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا میں نے کہا کوئی اجازت نہیں دی. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا, اور وہاں پر کیونکہ یہ بات معاملہ چل رہا تھا اس وقت, تو کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ سیالوی صاحب جو ہیں ان کا نام لے کے یہ بات کہی گئی تھی کہ ساحل کالوں بھائی نے وہاں پر جا کے بات کی تھی, اور میرا خیال ہے غالباً آپ کی اور سروا شاہد سسٹر کی آپس میں وہاں پہ کوئی منہ ماری بھی ہوئی تھی, جس کے اندر آپ نے مطلب تھوڑا سا میری لائف کے بعد کی باتیں ہیں یہ. ہاں, یہ لائف کی بات کی باتیں, یہ پہلے کی باتیں ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے مجھے اس چیز کی اجازت ملی ہے, اور شارپ شوٹر بھائی کے پاس وہ تھی ویڈیو. اب میں دیکھتا ہوں یار, شاید ایک منٹ ٹھہرے, مجھے لگتا ہے مجھے مل گئی ہے. اچھا, اگر یار نیڈو بھائی کے ساتھ شیئر کی جائے لائیو, اگر وہ موجود ہیں تو نیڈو بھائی کو بھی بلا لیتے ہیں. ایک منٹ, شارپ شوٹر کے ساتھ شیئر کر دیں جی کوئی دوست ہمارا. کدھر گئے ہیں ساحل بھائی؟ اچھا, میرا خیال ہے شاید ان کا نیٹ چلا گیا. بھائی میں نے نہیں اتارا, کوئی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ میں نے اتارا ہے. میں نے نہیں اتارا, ساحل بھائی خود گئے ہیں. اچھا جی, میں صرف ان کو نا پڑھ کے سنا دوں کہ وہاں پہ انہوں نے لکھا کیا ہوا تھا. تو وہ اپنے ہاں جی, یہ لکھا ہوا تھا وہاں پر کہ یہ مجھے مل گیا, یہی والی ریکارڈنگ ہے. ہاں یہ والی تھی, اور یہ ساحل کالوں بھائی کی ہی ہے. مسلمانوں کا پیغام لکھا ہے, مسلمانوں کا پیغام
ہر مذہب کو آزادی اظہار اور احترام رائے کا حق. احمدی حضرات اپنی زبانیں بند کریں. اور وہاں پر یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہاں بھائی میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ جو کرنا کر لو، یہ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. ہاں جی، میں لے لیتا ہوں آپ کو. جی، تو آپ کو علم ہے کہ یہ جو پوسٹر تھا یہ سیالی آپ صاحب کی نظر کیوں لائف نہیں آ رہے؟ آپ نظر کیوں نہیں آ رہے مجھے؟ اچھا پتہ ابھی نہیں آئے، شاید ابھی آئے. ہاں جی ہاں جی. یہ والا پوسٹر جو تھا یہ سیالی صاحب کی لائف سے پہلے کا تھا یا بعد کے؟ آپ کو کوئی انفارمیشن ہے اس کی؟ نہیں مجھے نہیں پتا. یہ سیالوی صاحب کی لائف سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے، مطلب سیالوی صاحب سے یہ بات کرنے سے پہلے آپ نے، تو پھر یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ ہم نے علماء سے اس بات کا پوچھا؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ تو تبلیغ آپ کو کی مس گائیڈ کیا گیا نا. نہیں ساحل بھائی، میں نے اپنے کانوں سے آپ کے الفاظ سنے. میں یہ اگر کو آپ کہتے ہیں تو میں ڈھونڈ لوں گا، میں میں ڈھونڈ لوں گا، بتاتا لیکن اس وقت کیونکہ ہوں مجھے یہ ادھر مجھے مل نہیں رہا تھا، میں اس معاملے کو بھی، کیونکہ اب یہ معاملہ آلریڈی ساحل بھی دیکھیں سن لیں جس میں چیز کے اوپر بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیں نے، یہ چیز میرے ریلیٹڈ تھی نا، میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. سن لیں میری بات. نہیں مجھے دیکھیں، میری بات سنیں. پہلی بات تو ایک نوٹ کر لیں میری بات، یہاں پہ ایک نوٹ کر لیں. آپ کو آج کٹہرے میں کھڑا کرنا مقصد نہیں ہے. آج میں خود نہیں، کھڑا میرا ہوں بھی کٹہرے مقصد، میں. میری بات سن لینا، میری بات سن لیں. میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کو اس وقت تک پینڈنگ نہ کر دیں جب تک میں اس کے جو سیاق و سباق ہے میں دیکھ لوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آپ سے ایسی ہو جائے یا میرے سے کوئی ایسی ہو جائے جس کے اوپر پھر بعد میں ہمارے درمیان میں پھر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے. کیا خیال ہے؟ چونکہ یہ بات میری ذات سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو میں ہی بیان کر سکتا ہوں، تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ میرے سے اس کا ثبوت مانگیں گے یا میرے سے حلف مانگیں گے، لیکن میں اس چیز پہ شور نہیں ہوں کیونکہ پرانی بات ہے. نہیں، جہاں میری تک ذات مجھے کی حد تک نا، میری ذات کی حد تک جو چیزیں ہیں ساحل وہ بھائی، اس میں کے نے اوپر میں آپ آپ سے کو کبھی بھی پکڑ یا میری حلف. میری بات ساحل سن لیں، بھائی، میری بات ساحل سن بھائی لیں، آپ میری نے بات سن اور لیں، باقی دوستوں نے کچھ باتیں کر کے بڑی تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، یقین کریں. میری بات سن لیں. اور میں جس آپ کو ایک بات بات سے بتاؤں، میں تکلیف آپ آپ کو کو پہنچی ہے نا، دیکھیں ساحل بھائی، سن لیں، جس بات کی میں وجہ آپ سے. کو آج میں آپ کو کوئی کلیریفیکیشن آپ سے نہیں مانگوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ دن ہی نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس ٹھیک ہے. لیے چلیں صرف اس بات کو بھی ہم اتنی بات کر دیں، بعد میں کر اتنی لیتے بات ہیں. بتا دیں. ہاں جی بتائیں. ٹھیک ہے، اتنی بات بتا دیں جی کہ یہ جو صلاۃ والسلام والا ایشو ہے، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی لائف کے اوپر آپ نے لکھ کے بھی لگایا ہوا براڈ کاسٹ کے اوپر، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یعنی غیر مشروط طور پر اجازت نہیں ہے. ہماری براڈ پہ اجازت ٹھیک ہے، نہیں. ہم مسلمانوں کی لائف پہ. ہاں جی ہمارے پاس نہیں. قادیانیوں کی لائف پہ اگر یہ پڑھتے ہیں وہ، آپ ان کا منہ بند نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے. نہیں ساحل بھائی ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، زیادتی نہ کریں. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اور آپ کو پتہ ہے میں سوال کر رہا تھا، میں نے تو ایسا کچھ ساحل بھائی، آپ میں کو اس لیے امپوز آپ بھی کو نہیں روک کیا. رہا ہوں، معذرت، میں اس لیے آپ کو روک رہا میں ہوں. امپوز نہیں کیا کچھ بھی. آپ مجھے بات تو مکمل کرنے دینا. چلے کریں، میں میوٹ لگاتا ہوں. امپوز نہیں کر رہا کچھ بھی آپ پہ. میں آپ پہ کچھ بھی امپوز نہیں کر رہا. میں آپ پہ وہی امپوز کر رہا ہوں جو آپ نے یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی براڈ کاسٹ پر یہ بات کی ہے کہ مسلمانوں کی براڈ کاسٹ پر قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے میرا، کیونکہ آپ خود اس چیز کے آپ نے یہ چیز آپ کے سامنے بھی ہوئی، آپ کے کنسرنز بھی اس کے اوپر ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ سے بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ آپ پرسنلی آپ اپنی حد تک کیا اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر قادیانیوں کی لائف پہ یہ درود و سلام وہ مرزا قادیانی پہ پڑھتے ہیں تو اس کے جواب میں مسلمان 30 دجالوں والی روایت حدیث پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ پرسنلی آپ اپنی ذات کے حوالے سے بتا دیں صرف. ساحل بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، ابھی دیکھیں آپ میرے سے ایک، اس کو بولتے ہیں قانون کی زبان میں، آپ میرے سے ایک چیز ٹیسٹیفائی کروانا چاہ رہے ہیں. میں نے جو بات کہی ہے نا، وہ بات یہ ہے، اور میں متعین الفاظ میں یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں تمام لوگوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ علماء کا ڈیسیجن اس موقع کے اوپر، کیونکہ دارالکفر میں کیا اپلائی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ علماء ٹک ٹاک کریں، اور اس کو بصر و چشم حسن کاظمی امپلیمنٹ سب سے پہلے اپنے اوپر کرے گا، اور اس کے بعد پھر کوئی بات کرے گا. اور اس کے لیے پرسنلی آپ کے طور پہ ہونا کیا چاہیے؟ آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا ہونا چاہیے علماء کرام سے؟ دیکھیں ساحل بھائی، پھر وہی بات، میں ایک چیز کو علماء کی رائے پہ چھوڑ رہا ہوں. آپ کو خوش ہونا چاہیے اگر علماء اس کے اوپر مجھے کچھ بتا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں پر کوئی بھی بات بولوں گا نا،
سہیل بھائی آپ کو بھی پتا ہے ہمارے علماء بہت سارے ایسی ریکارڈنگیں بھی پڑی ہوئی ہیں جو اس بات کو وہاں پر سنتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مناظرے کے دوران بھی اور ویسے بھی جا کے، بڑے جید علماء۔ میں کسی بھی طور سے کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہتا جس سے کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہو جس کی بنیاد کے اوپر پھر میں انڈر کوشچن آؤں کہ جی میں نے کوئی بیان دے دیا، کوئی بات اس کو ٹویسٹ کر کے، آپ کو پتہ ہے آج کل ٹوٹے کاٹنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس میں سے اتنا سا پورشن کاٹ کے پھر کوئی جو ہے نا وہ جارحیت کر دیں، تو میں اس کو ریزرو رکھوں گا تب تک جب تک علماء اس کے اوپر اپنا کنسنسس شو نہیں کر دیں گے۔ جب علماء کا کنسنسس آ گیا اس کے بعد اگر میں کچھ کروں تو میں اجازت دوں گا سارے کے سارے مسلمان میرے خلاف کھڑے ہوں اور مجھے بدترین تنقید کا نشانہ بنایا جائے اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں۔ ٹھیک ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو بات جی میرے لیے کافی ہے، لیکن جو بات آپ نے آپ کے ساتھ میری جن دو باتوں پہ اوپر میں یہاں پہ کنسرنس ہے میرے، میں ڈفرینٹ لائفز کے اوپر جا کے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بات ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو وہ تھی جو امت محمدیہ میں شامل کرنے والی، چاہے اس کو دعوت اجابت کہیں، چاہے اس کو امت دعوت کہیں، چاہے اس کو الزامی رنگ میں کریں، وہ جسٹیفیکیشن میرے نزدیک نہیں تھی۔ تو آپ نے پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ چونکہ میں نے اس کے اندر یہ صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پرسنل ذاتی طور پر اس کے اوپر کنسرنز ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ نعمانی صاحب سے بھی میں نے بات کی اور دیگر لوگوں سے بھی میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا یہ الفاظ ٹھیک نہیں، تو اس کے اوپر آپ نے کہا میں بنا مشروط جو ہے سے الفاظ واپس لیتا ہوں، توبہ معذرت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا تھا مرزا قادیانی کو مسلمان پر دلیل بنانا، اس کے اوپر بھی آپ نے معذرت کر لی۔ اب آپ کی جو باقی بات تھی جس کی وجہ سے میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو کلیشز ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے دل بہت دکھی ہوا، جس کی وجہ سے آپ کا دل کو آپ کو تکلیف پہنچی، وہ آپ نے پینڈنگ رکھا ہے، تو انشاءاللہ جب کبھی پھر وقت ملے گا تو اس کو ہم کریں گے ضرور، لیکن کریں گے پبلک، یہ میرا وعدہ رہا آپ سے۔ اس کے لیے مجھے نہ تو کسی سے کچھ سننا ہے، نہ تو کسی سے پوچھنا ہے کہ میں یہ کیسے کروں اور کیوں نہ کروں، کیسے کروں، وہ میں کروں گا ضرور، اور وہ آپ نے مجھے پینڈنگ پہ رکھا ہے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آپ باقی باتوں سے بھائیوں سے بات کریں۔ جزاک اللہ۔ صرف ایک چھوٹی سی توسیع میں آپ کی بات کی کر دوں، میرا آپ سے ابھی بھی جو امت محمدیہ والا میں نے وہاں پہ دلیل دی تھی، میرا آپ سے اس کے اوپر ایک علمی اختلاف ہے، کیونکہ آپ نے یہ بات کہی اور میں نے اس کے اوپر معافی اور توبہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کیونکہ آپ کا تاثر، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس بنیاد کے اوپر میں نے آپ کو یہ بات کہی۔ لیکن جو بات میں نے وہاں پر کہی تھی، میری نیت میرا خدا جانتا ہے کہ اس وقت اس کی دلیل کو توڑنے کے لیے یہ بات میں نے وہاں پہ کہی تھی، اور امت محمدیہ کا امبریلا ٹوٹل کے اندر میں نے اس چیز کو جو تھا وہ تعین اس کا کیا آپ کو تھا۔ کیا حسن کاظمی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے سنا ہوگا اور بنا سنے ہی وہ کر دیا؟ لیکن جس طرح سے ساحل بھائی دیکھیں، ساحل بھائی آپ مناظر ہیں، آپ کو بھی پتا ہے آپ نے کیا بات کہی، اور میں بھی مناظر ہوں، ایک دوسرے کے لیے کم سے کم پروفیشنل کرٹسی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر میں آپ کی ہر بات تو میں نے اس وقت آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اگر میں میں ساحل خاموش بھائی ہو گیا آپ کی تھا ہر اس بات کے کو اوپر۔ کھول کر ادھر میں بیان کروں گا، بہت سارے پیچو خم میں بھی نکال سکتا ہوں، نہیں نکال سکتا، تو چلے چھوڑیں پھر، اب جو میں نے آپ کو کر دیا پیش، آپ نے قبول کر لیا، واپس جا کے میں کیا نے فائدہ ہے؟ اسی وجہ سے تو کہا ہے نا کہ جب آپ نے اس کے اوپر یہ بات کر دی میں خاموشی اختیار کر لی، بٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ جزاک ایسے اللہ، ہے، وہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ جزاک اللہ، بس میں میں کر یہی سکتا کہوں تھا، گا آپ کہ کو اللہ پتا ہے تعالیٰ کہ آپ کو باتوں بہترین کو عطا توڑنا کرے۔ مروڑنا تو آسان چیز ہے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ میں دیکھیں ساحل بھائی، آپ نے اور میں نے بڑا کام کیا بھائی اکٹھے، ہم ایک دوسرے کے دلائل دینے کے اور پکڑنے کے طریقے کو بڑے بہترین طریقے سے کرتے ہیں، ہم اکٹھے شکار کرتے رہے ہیں ایک زمانے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی پروفیشنل رسپیکٹ کی خاطر میں نے آپ کی بات کو اہمیت دی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کی بات کو اہمیت دی ہے اور آپ کی بات کو میں نے ویلیو دی ہے، آپ بھی میری اس بات کو اسی تناظر میں رکھیں گے۔ میرا بس آپ سے یہ گزارش ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کریں آپ جزاک اللہ بیٹھ لیجیے خیر، ان سے بات۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔ جی محمدن بھائی، سدھو جٹ کو انمیوٹ کریں، میوٹ نہیں کرنا ہے سدھو جٹ کو۔ اچھا جی، گجر بھائی تھے، کدھر گئے ہیں گجر بھائی؟ ایک منٹ ٹھہرے یار، وہ گجر کدھر گئے ہیں؟ وہ جنہوں نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں وہ کدھر ہیں؟ ان کو کہ شیئر کرے جی، وہ گجر وہ جو ادھر آئے تھے ساحل خان بھائی کی براڈ کاسٹ کے اوپر آ کے کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، ان کو میسج کریں، ان کو شیئر کریں، محمدن بھائی آپ کریں،
جی اپنا عمر بھائی، عوام کی عدالت میں جو ہوں وہ کٹہرے میں کھڑا ہوں جی، اس لیے اچھا اب میں جو ہوں وہ ان سے، کیونکہ ان کی باری ہے، ہاں پلیز ان کو شیئر کریں. جی جی بالکل علی حق بھائی، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، آج ہر بندہ سوال کرے گا، کوئی مشکل نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. چلیں جی، میں اتنی دیر اپنے ایک اور گجر بھائی کو لے لیتا ہوں، بلکہ ان سے آج نظم بھی سنتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم بھائی، وعلیکم کیا حال چال؟ السلام ٹھیک ورحمۃ ہو اللہ آزمی بھائی؟ وبرکاتہ. جی گجر بھائی کیسے ہیں؟ آزمی بھائی، میں سیدھی سیدھی بات کروں گا، کوئی ایسا سوال نہیں. نام آپ کو پتہ ہے میں علمی بندہ ہوں، اور آپ نے جو گالی والی بات کی اگر آپ ثابت کر دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. کیا جو چیز؟ آپ جو آپ نے کی تھی وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے. اچھا دوسری بات، کاظمی بھائی صرف ایک سوال، کیا اے ڈی والے سہولت کار ہیں؟ یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ ثابت نہیں کر سکی، وہ کیا بات تھی گجر بھائی؟ نہیں، وہ جو آپ نے وہ آڈیو جس کے اوپر آپ نے 4 مہینہ خاموش رہے، اس کے بعد آپ کا ایمان اچانک بڑھ گیا اور آپ کے ایمان نے اجازت دے دی آپ کو وہ کرنے کو جو آپ نے کیا. میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کاظمی بھائی صرف ایک سوال ہے، کیا اے ڈی والے سہولت کار ہیں؟ دیکھیں گجر بھائی، یہ جو الفاظ آپ نے بولے ہیں، یا میرے الفاظ دکھا سکتے ہیں کون سے؟ جو آپ ابھی سہولت کار والا سوال میرے سے کر رہے ہیں؟ یہ میرے الفاظ ہیں. نہیں، میں نے تو صرف پوچھنا ہے نا، میں صرف سوال، نہیں آپ نہیں نے نہیں کہا نہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں آپ میرے سے بھائی، کوئی بھی آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں. دیکھیں گجر بھائی میری بات سنیں، یہ جو اسپیسیفک براڈ کاسٹ لگی ہوئی ہے نا، یہ علمی اختلاف کے لیے لگی ہوئی ہے. ذاتی اختلاف کے لیے میں نے ساحل بھائی کو روک دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو دوبارہ سے اے ڈی ورسز اے ڈی بنا کے، یا جو بھی کام ہے اس کو دوبارہ سے انسٹیگیٹ کیا جائے، کوئی ایسی بات میرے منہ سے ہو کہ جس سے کہ آپ کو تکلیف پہنچے، جو کہ میں نے آپ کو نہیں پہنچانی. میں نے یہ اپنے آپ سے یہ حلف لیا ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ علمی کوئی سوال کر لیں، اگر کوئی علمی تنقید میرے پہ کرنی ہے تو وہ آپ ضرور کریں. لیکن جو ذاتی مسئلہ ہے، اب گجر بھائی آپ بہت ساری باتیں نہیں جانتے، اب ابھی ریسنٹ آپ نے جوائن کیا ہے، بہت ساری باتیں آپ کو بتائی گئی ہوں گی، بہت ساری باتیں اس میں سے ٹھیک بھی ہوں گی، بہت ساری باتیں اس میں سے غلط بھی ہوں گی، کوئی عقل کل تو ہے نہیں. تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ اپنے اس اعتراض کو، جس کے لیے میں آج بیٹھا ہوں یہاں پہ، آپ اگر کوئی علمی اعتراض میرے پہ کرنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کوئی تھرڈ پرسن کی گواہی لینا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ تھرڈ پرسن کے ساتھ میں ڈیل کر لوں گا. اور آپ کے ساتھ میرا یہی ہے صرف کہ آپ صرف اور صرف وہ بات کریں یہاں پر جو اس وقت یہاں پہ ہو رہی ہے، میری آپ سے گزارش ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں، کوئی میری نظم لکھنی ہے میرے اوپر یا کچھ بھی کرنا ہے، میں میوٹ کر لوں گا، آپ بول لیں گے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں چپ ہو جاؤں گا. میں یہ کر سکتا ہوں آپ کے لیے، اور میرے لائق کوئی خدمت ہو بتائیے. کاظمی بھائی آپ وہ بات کریں جو آپ نہیں، وہ یار کیوں کر رہے ہیں یار؟ آپ کو کیا ہمیں پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں پچھلے 3 مہینے سے؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ آپ چلیں ایسا کیوں بننے کی آپ ٹرائی کر رہے ہیں ایک جو کام آپ کریں، ایک نہیں کام ہیں؟ کریں گجر بھائی میری بات سنیں. آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں آپ کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا، یہ میرے مسلمان سمجھنے کا تقاضا ہے آپ کو، ورنہ میں آپ کو اپنے منہ سے وہ نہیں بات کہوں گا. جو مجھے کہا گیا آپ کی طرف سے، میں آج وہ بھی آپ کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کروں گا. حالانکہ اس وقت میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پورا فولڈر ہے گجر بھائی آپ کا، میں کھول کے آپ سے کتنا سوال پوچھوں گا، آپ خدا کی قسم آپ نہیں جواب دے سکیں گے. میں جانتا ہوں اس بات کو، اگر میں نے آپ کو ٹریپ کرنا ہو نا تو آپ میرے پاس بیٹھے ہیں. چلے دیکھ تو لیتے ہیں، چلے میں آپ کو وہ بھی. گجر بھائی جیسے میں نے ساحل بھائی کو عزت تکریم بخشی نا، اسی طرح گجر بھائی میں نے آپ کو بھی عزت تکریم بخشی. آپ اگر چاہیں تو اس کاظمی کو، بھائی میں مسلمان ہوں کاظمی بھائی. جی بالکل آپ مسلمان ہیں میرے بھائی. اگر کوئی میرے اوپر فتویٰ لگائے کہ میں قادیانیوں کا سہولت کار ہوں، آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یار یہ دیکھیں، یہ اب چیز ہے کہ اچھا میں مسلمان ہوں گجر بھائی، جی جی بالکل ہے. اگر مجھے کوئی شخص منافق ہے تو آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ دیں گے؟ میں اس کا اس کو جواب نہ دیں، کہوں گا اس کا کہ جواب نہ دیں، جیسے اس کا میں نے جواب نہ دیں، اس کا جواب نہ دیں، اس کا جواب نہ دیں. یہ دیکھیں، یہ سوال صرف میں نے آپ سے بھلا کیوں کیا ہے؟ سوال کیوں کیا ہے؟ صرف آپ کو یہ دلوانے کے لیے، صرف احساس دلوانے کے لیے.
آپ سے کوئی فتویٰ مجھے آپ کی ٹیسٹیفیکیشن نہیں چاہیے ہے گجر بھائی. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میں یہاں پر آپ سے ایک ٹرک کوشچن کر کے نا آپ کے منہ سے وہ بات نکلوا کے ساتھ 2 کلپ لگا کے آپ کے ساتھ میں نہیں چاہتا. وہ آپ نے پہلے بھی کیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ویسے میں پوچھ رہا چلیں ہوں کہ یہ اب آپ یہ اگر دیکھیں، میرے اب ایمان آپ کا جو ہے کوئی نا بندہ فیصلہ کر رہا ہے. گجر بھائی آپ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں بات کو. اگر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہیں آپ کے منہ کاظمی سے بھائی، آپ نکلا ایک ہوا لائن پہ لے گجر کے بھائی جانا چاہ آپ رہے ہیں. کے آپ کہہ رہے ہیں جس لائن پہ میں لے کے جا رہا گجر ہوں بھائی اس کے آپ مطابق بات کرو. یقین کریں کہ میں آپ سے ابھی ایک سوال کر سکتا ہوں. میں ایک سوال آپ سے کروں گا. بالکل. میں آپ سے اگر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایگزامپل میں کروں گا نہیں، صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں اس وقت اتنا کیپیبل ہوں کہ میں ایک ایسا سوال آپ سے کروں جس کا آپ جو مرضی جواب دیں آپ پھنس جائیں گے. جو مرضی دیں آپ، ہاں بھی بولیں تب بھی پھنسیں گے، نہ بھی بولیں تب بھی پھنس جائیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، لیکن میں وہ اللہ کام کی کروں گا قسم نہیں. میں جواب دے کے جاؤں گا. میں گجر بھائی جواب مجھے دے بلا کے کیا، جاؤں گا. مجھے مجھے عادت نہیں یہ ہے، پرواہ نیچے مجھے کون عادت سن رہا یہ ہے. نہیں گجر بھائی آپ کو اگر پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ کی پرواہ ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ کی پرواہ ہے. یہ پرواہ آپ کو کب سے ہونے لگی ہے کاظمی بھائی؟ یہ دیکھیں اب یہ جو بات ہے نا آپ کی، یہ پھر آپ اب کے بھائیوں پہ جب فتوے دے رہے آپ تھے، جب آپ ادھر بیٹھ کے ان کے ساتھ سہولت کار کے الزام لگا رہے تھے میں لگا کاظمی یہ بھائی، دیکھیں، تب آپ اب کو یہ یہ دیکھیں، پتہ نہیں لگا؟ چلیں اب آپ نے بات کی ہے صحیح. اب دیکھیں آپ نے اب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. پہلے آپ کر رہے تھے کوشچن، اب آپ نے دے دی ہے اسٹیٹمنٹ. اب آپ کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کو ثابت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ بالکل. آپ چلیں کے پلے کریں. بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارے ساتھ فتوے لگا رہے تھے، میں نے آپ کو گجر بھائی کیا میں جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں ان تمام باتوں کا آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دوں؟ اچھا اس کا کیا مطلب؟ آپ اس کا رد بھی نہیں کریں گے؟ گجر بھائی اصول چلے گا ایک، مو- اصول ہوگا گجر بھائی ایک. جو آپ میرے پہ اصول لاگو کریں گے نا، وہ سیم اصول بغیر کسی چونو چرا کے 2 دھاری تلوار کی طرح میں بھی چلا دوں گا آپ پہ. آپ کو منظور ہے؟ ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب کاظمی مجھے صرف بھائی، اتنا بتائیں صرف گجر بھائی اتنا میں نے بتائیں اتنا مجھے صرف اتنا مجھے بتا دیں، صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے بولی ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ کے منہ سے نکلی جی ہے، کیا میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یا بیان کر سکتے ہیں؟ جبکہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جب سہولت کار کا لفظ استعمال کیا گیا، حسن کاظمی نے روکا، کہا یہ لفظ صحیح نہیں ہے مسلمان کے لیے استعمال کرنا. اس کے گواہ موجود ہیں، اور میرا اللہ سب سے بڑا گواہ ہے اس بات کا. کیا آپ خوش ہیں اس بات پہ؟ نہیں، اگر آپ نے ایسے کیا تو میں بالکل آپ کی چلے میں ایک کام کروں گا، اس کے لیے آپ آپ کو کو کتنی گواہیاں چاہیے؟ 2 گواہیاں، 2 مردوں کی گواہی چل جائے؟ نہیں، اگر آپ نے کہا تو ٹھیک ہے. نہیں، وہ آپ نے مجھے میری جواب زبان پہ اعتبار کر نہیں سکتے ہیں، یا اگر آپ کہیں گے تو میں شرعن جو 2 مردوں کی گواہی اس پہ دلا دیتا ہوں. اور میں نے نا اس کاظمی براڈ بھائی سے کچھ لوگ نا دیکھیں گجر میری بات سن لیں، بھائی میری بات میں سن میری لیں. بات مکمل ہونے وہ دیں. جو نیچے بیٹھے نا، وہ جو نیچے مجھے اس براڈ کاسٹ سے نیچے گرایا گیا 2 دفعہ، میوٹ کیا گیا مجھے 2 دفعہ. گجر بھائی کاظمی بھائی، اب میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کس نے فتوا دیا. اللہ آپ سے اب میں راضی ہو گیا. صرف آپ سے پوچھوں گا کہ اے ڈی والے سہولت کار ہیں. میں صرف یہ ڈائریکٹ میں آپ سے ایک نہیں بھائی کی طرف سے نہیں 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 ایز اے نہیں مسلم نہیں پوچھ رہا ہوں کہ نہیں گجر بھائی پلیز، وہی بات ہے، پھر وہی بات ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کیا میں منافق ہوں؟ آپ جو بھی جواب دیں گے نا اس کا، خدا کی قسم یہاں پر جتنے جو میں آپ سے فتویٰ آپ کے منہ سے نکلوا دوں گا، میں چاہوں تو ابھی نکلوا لوں، کیونکہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے اس وقت. میں آپ کے منہ سے ایسی باتیں ابھی بیٹھے بیٹھے نکلوا سکتا ہوں، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے آمدنی یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. میں نے یہ کام نہیں کرنا، ورنہ میرے میں اور باقیوں میں فرق نہیں رہے گا. فرق قائم رکھنا ضروری ہے. اللہ آپ اچھا کو جزائے اس کا خیر دے. اس کے مطلب کہ علاوہ کوئی بات، آپ کچھ کوئی جانتے تنقید کرنا چاہیں، کوئی نظم سنانا چاہیں؟ میں آپ سے میں نے یار کیوں آپ سیدھی بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے صرف یہی پوچھ رہا اس سے تھا کہ سیدھی آپ بات نے کیا کروں ٹھیک ہے، پیارے آپ نے بھائی؟ کہا کہ میں ایسی آپ نے کہا کہ میں ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. آپ نے ایسے ہی کہا نا. اس کا مطلب ہے پہلے 4 مہینے آپ چھپاتے رہے کہ سیکر بھائی سہولت کار، اب بھی آپ چھپا رہے ہیں کہ اے ڈی والے سہولت کار ہیں، کیونکہ آپ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. آپ کچھ واضح ہی نہیں کر رہے ہیں یار. کیا کر رہے ہو یار اچھا کاظمی بھائی؟ دیکھیں گجر بھائی کچھ تو واضح کر دو یار. گجر بھائی بات بلا کیا ہے؟ دیکھیں پہلے 3 مہینے ہمارے اوپر فتوے لگے، آپ چلے خاموش رہے. میں نا ابھی میوٹ آپ نے کرتا ان ہوں، کے ساتھ میں ابھی میوٹ کرتا ہوں.
آپ کھل کے جو آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے، گالی دینی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میوٹ لگا رہا ہوں پہلے میرے منہ آپ سے آپ نے کو۔ گالی سنی؟ گجر بھائی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو اجازت ہے آج کھل کے جو آپ کا دل کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ آپ بولتے ہیں مجھے۔ اگر آپ کا اس سے دل ٹھنڈا ہو جائے گا نا، اگر آپ کا اس سے دل ٹھنڈا ہو جائے گا، مجھے قبول ہے، چلیں بولیں جی۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا میں صرف دوبارہ اپنی بات قائم ہوں، میں صرف ایک سوال لے کے آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ جو نیچے 60-50 بندے بیٹھے ہوئے نا، ان کو واضح کر دیں کہ یار یہ اے ڈی والے سہولت کار ہیں یا نہیں ہیں، اور یہاں بتا دیں کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کچھ اس سے پتہ کہ آپ کی منافقت کیوں ضائع واضح ہو رہی ہے؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ اچھا یار میرے علم میں یہ سہولت کار ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ میری سٹیٹمنٹ چلی جائے گی۔ کیا آپ حق بولنے سے ڈر رہے ہیں؟ کچھ واضح تو کریں یار، کچھ تو واضح کریں۔ یہ کیا ہوا کہ یار میں سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ اسے اور تضاد پھیل جائے گا۔ آپ سے صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کاظمی بھائی آپ کو علم ہے کہ کوئی بندے اے ڈی میں جو رول کر رہے ہیں، جو اے ڈی کرو ہے، اے ڈی کرو لے لیں، وہ بھائی وہ ایسے چلا رہے ہیں کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یار ہمیں واضح کرو یار، اور یار بتاؤ کہ یار آپ اے ڈی والے سہولت کار، آپ یار کچھ یار وہ نیچے بندے آپ کی بات سننے، آپ کا موقف سننے کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار واضح کرو یار، کوئی بات تو واضح کرو، ہر بات میں جلیبی یار۔ میں 3 مہینے سے آپ کے ساتھ کبھی مائک آپ پہ کی کبھی بات نہیں کی۔ آپ کی بات مکمل ہو جائے تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے میرا سوال یہی ہے، اور میں اسی پہ اگر جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لوگوں کو تو نظر آ ہی رہا ہے۔ چلیں جی، میں آپ کو ایک جی کاظمی بات بھائی، بتاتا ہوں، دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 217، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ادھر؟ اللہ فرما رہا ہے کہ فتنہ فساد جو ہے نا، وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے گجر بھائی؟ جو سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں نا، جی جی اس کا آپ کو ادراک نہیں ہے کہ اس سے جو میں نے ایک اپنے لیے ٹھانی ہوئی چیز، اگر میں نے وہ چیز واضح کر دی جو آپ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو میرے سے آپ سٹیٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، وہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس میرے منہ سے نکلی ہوئی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر میں نے آپ کو سہولت کار کہا ہو، آپ وہ پیش کر دیں تو میں آپ کے ساتھ ابھی یہاں پر بک لوں گا۔ لیکن جب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب ایسی بات ہوئی تھی تو میں روکنے والوں میں ہوں، اور مجھے اس براڈ کے اوپر میوٹ بھی کیا گیا، اور آپ کو میں نے کہا کہ میں آپ کو گواہی بھی دلوا سکتا ہوں، یہ میں نے آپ کو بات کہی، لیکن آپ پھر بضد ہیں وہی بات دوبارہ کرنے کے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، جیسے میں نے ساحل بھائی کو یہ بات کہی اچھا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں نے پر بات کلیئر کر دی، آپ نے اے ڈی بات کے، کلیئر کر دی۔ یہ یہاں پر براڈ میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کہنا چاہیں، اگر آپ بات کرنا چاہیں میں دوبارہ میوٹ کر لیتا پھر بول لیں، لیکن اگر آپ نے وہی بات ریپیٹ آپ کرنی ہے نے تو بات واضح کر دی میری کیونکہ آپ جواب لے بات لینا، رپیٹ کر رہے ہیں نا میرا جواب۔ کاظمی بھائی۔ بھائی آپ بار بار ایک سوال پوچھ رہے ہیں، میں کیسے جواب بدل لوں اس کا؟ آپ مجھے کہیں گے 2 آپ جمع 2 جواب کیا نہیں نا ہوتے ہیں، میں دے 4 رہے، ہی کہوں گا نا۔ آپ کہیں 2 جمع 2 4 ہیں، میں تو کہوں آپ ہاں نہیں 4 نا ہیں، آپ 4 کہیں یار دوبارہ بول رہے، سوچ کے آپ بتاؤ، میں بتائیں نا، دوبارہ بھی آپ کیوں وہی نہیں کہوں گا۔ واضح کر رہے؟ اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار گجر بھائی اس کے بارے میں کیا، میں یار سیدھی بات کروں گا یار جو میرے علم میں ہے۔ ابھی آپ نے اپنی آپ پچھلی باری لوگوں کو، میں آپ نے میرے اوپر منافقت کی بات کی کہ نہیں کہی؟ جی میں نے کی، آپ نے کی ہے۔ میں نے آپ کو اس بات جی کے جی اوپر میں نے آپ سے نہیں سوال کیا، میں آپ سے سوال کروں کیوں بھائی، کیسے، کس طرح سے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے ٹھیک، اس ڈسکشن کو لے کے جانا نہیں چاہ رہا کہ بعد میں آپ کو کوئی بندہ کہے کہ یار وہ دیکھ اس نے تو یہ ٹریپ کر لیا تھا۔ میں وہ نئی ٹیکٹکس استعمال کرنا چاہ رہا جو نارملی لوگ کر رہے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی یار پیش کر دی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ میں نے سہولت کار کہا ہے، میں نے کہا ہے، اگر یہ سٹیٹمنٹ آپ دکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ آگے بات کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ آپ میرے سے پوچھیں یار وہ فلانا شخص، اس کے بارے میں مجھے بتائیں، وہ فلانے شخص کے بارے میں مجھے بتائیں،
नहीं मेरे भाई, आपका ये हक नहीं है किसी दूसरे के बारे में मैंने वो मेरे से राय बात लेना कब यहाँ से पे, छोड़ दी है यार क्योंकि मेरी काजमी मेरी भाई, राय, वो तो आप सवाल देखिए मैंने कब से छोड़ दिया, आप ना वो मुझे तो मुझे सवाल मैंने छोड़ दिया है। प्यारे भाई, आप मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे। काजमी भाई सिर्फ आप एक मुझे बात, सिर्फ एक आप बात, मुझे आपने बात कहा कि मुकम्मल, फितने का आप आपको मुझे बात फितने मुकम्मल का नहीं डर कर, है ना आप मुझे बात काजमी भाई। मुकम्मल नहीं ये करने दे रहे, आप मुझे बात मुकम्मल करने नहीं दे रहे। मैंने आपके सामने कुरान पेश कर दिया है, मुझे आपके इस सवाल से फितने की बदबू आ रही है। ये मेरी असेसमेंट है, मेरा ओपिनियन है, फैक्ट नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे अभी अपनी दूर अंदेशी से ये बात नजर आ रही है कि इसका जवाब देना एक फितने को जन्म देने के बराबर है, और मैं इसका जवाब नहीं देना चाह रहा। क्या मेरे से और जबरदस्ती जो जवाब 3 ले महीने सकते हैं? पहले हुआ वो क्या फितना नहीं था? कौन जो सा? काजमी भाई आपने 3 महीने पहले किसी आपको पता बंदे को है, काफर आप बनाने की आपको कोशिश की है। आपको पता है कि आप इस मामले का एक रत्ती बराबर का पोर्शन भी नहीं जानते, और उसके बगैर बिल्कुल मैं नहीं जानने के जानता। गुजर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। मतलब कि ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ, यार ਇੱਕ काजमी ਵੱਡੇ भाई। ਭਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? मतलब कि आपके भाई को आपका मतलब कि आप हक नहीं बयान करेंगे, आप उस भाई का मान रखेंगे। वो भाई अगर सीकर भाई भी हो भाई तो मैं उनसे भी कहूंगा। उस बंदे ने वो बंदा जो है, वो बंदा अल्लाह का बंदा, उसने मुझे जो बात कही है, आप उसका जवाब, मैं ना तो उस बंदे का नाम बताऊंगा, उस्मान डार भाई को उस बंदे का पता है, ठीक है मेरे भाई? आप उसका नाम अगर आपको भी पता है, आपने लेना नहीं है, ठीक है? क्योंकि फिर वो पार्टी बन जाएगा इस डिस्कशन की, मैंने नहीं बनाना उसको, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है? वो था नहीं था, ये सब्जेक्टिव डिस्कशन है। मेरा सोचने का नजरिया मुख्तलिफ है, आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। मेरे पास हो सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो, तो आप अपनी आपकी कम इल्मी को उस मामले में, आपकी कम इल्मी को उस मामले में मैं आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसके अलावा कोई बात कहना चाहे मुझे, मैं हाजिर हूँ। आपने तो चले ठीक है, मैं सिर्फ एक और बात करूंगा काजमी भाई, वो डायरेक्ट किसी से नहीं है। आर यू सेटिस्फाई व्हाट यू डिड? जस्ट सिंपल क्वेश्चन। आपने जो पिछले 3 महीने में किया जी, मैं जज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह उससे जाए, ठीक मैं है बिल्कुल मैं आप सेटिस्फाइड हूँ। जज़ाकल्लाह, ठीक अल्लाह हो आपको गया, जज़ाए ठीक हो खैर गया, दे, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जी, अगले गेस्ट कौन से हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है, ਸਾਨੂੰ कैसे हैं शाह साहब, ठीक ठाक है? ਮੈਨੂੰ ਡਿਸੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸਿਕਰ ਭਾਈ, ਕੀ मतलब यार है, की ड्रामा है? कोई मसला नहीं है, देखिए डिसोन तो ईडी से किया ना, वैसे तो आ ही सकता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे आपको ये हक नहीं था जो आपने किया। ठीक है, वो आते हैं शाह साहब हक के ऊपर। मैं आपके पोस्टर पे बात कर सकता हूँ? ये बेशक करें, जरूर करें, मैं म्यूट करता हूँ। तमाम मुसलमानों को एक आवाज, उलमाए हक का फैसला सर आंखों पर। तमाम मुसलमानों की ब्रॉडकास्ट पर झूठे मुद्दई नबूवत पर दरूद और सलाम पेश करने की कतई इजाजत नहीं। अहमदियत डी कोड, शाह साहब ये डिकोडेड है, अगर एक डाल आप और लगा लें, क्योंकि हमने तो अपना ठीक लोगो बनाया हुआ सही वाला ऑफिशियल जो है, तो वो डाल अगर वो देख लें मेरे वाले में लगा हुआ है, आप भी थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें। मुझे लोगो बनाना नहीं आता, आपको पता है, लेकिन ये कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है, चलें शाह साहब एक के इस पे मुसलमानों, इस पे लोगों पे बात कर लें। ये जरा मुझे बताएं, मेरा सवाल तो ये जो लोगो, शाह साहब एक मिनट सीकर भाई, एक मिनट यार, एक मिनट। ये जो लोगो आपने लगाया हुआ है, ये आपने बनाया? आपने बनाया? ये किसने बनाया? ये 2 डाल आपने वाला बनाया? मैंने बनाया ना? ये नहीं, 2 डाल वाला आपने नहीं बनाया, सॉरी, ये आपने नहीं बनाया। ये डाल आपने ऐड किया इसके अंदर? हाँ जी, हाँ जी, आप बनाते तो आपकी भी डाल लगी होती है। आप श्योर हैं? हाँ जी, हाँ जी।
یہ جس ٹیمپلیٹ پہ بنا ہے یہ آپ نے بنائی ہے, خود بنائی ہے پورے کا جی پورا, یہ اے, یہ ڈی, آصف ندیم بھائی یہ نے بنائی. مینار, یہ نیچے, آصف یہ ندیم اوپر. بھائی, آصف ندیم بھائی نے بنائی ہے. سر بات پوری سنیں نا, آپ کو سمجھ, آصف ندیم بھائی نے بنائی. اچھا چلیں ٹھیک, اچھا چلیں کریں. اچھا اچھا, اب آپ نے چونکہ دیکھیں, اب آپ جب میں پوچھوں گا آپ کہیں گے دیکھیں میں اس چیز پہ جانا نہیں چاہتا. اچھا کاظمی صاحب یہ بتائے, جب یہ لوگو بنا تھا تو آپ اور بابر کال کے اوپر تھے جب یہ لوگو ڈیسائیڈ ہوا تھا, اور میں مائنس تھا اس میں سے. آپ نہیں تھے اس وقت. ٹھیک ہے, اور نام ڈیسائیڈ ہوا تھا احمدیہ ڈیکوڈ کا رکھنا ہے کہ ڈیکوڈڈ. احمدیہ میں مائنس ڈیکوڈڈ تھا. جو میں بتا دیتا ہوں, احمدیہ ڈیکوڈڈ نکلا تھا بابر بھائی کے منہ سے, اچھا اور میں نے چلے کہا ٹھیک تھا, ہے, میں نے کوئی کہا, مسئلہ نہیں, کوئی نہیں مسئلہ میری نہیں. بات پوری سن لیں. شاہ صاحب نہیں میں دیکھیں, اب جواب یہ مل ایسے گیا, نہیں, ایسے مجھے نہیں, جواب مل گیا, دیکھیں مجھے دیکھیں جواب سکر مل بھائی, گیا. سکر بھائی ایسے نہیں, ایسے نہیں. سکر بھائی آپ بڑے اچھے سنوکر لگاتے ہیں, لیکن ہم آپ کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں, اور آپ مجھے بھی شاہ بڑے صاحب اچھے سے میں جانتے آپ ہیں. کی پچھلے 15 منٹ اگر سے سن آپ رہا ہوں, آپ ہر کسی کو کہہ رہے آپ ہیں 2 گھنٹے سے بھی سنیں, آپ 3 گھنٹے سے بھی سنیں, آپ مجھے کوئی ڈیبیٹر ایشو نہیں ہیں, ہے, آپ ڈیبیٹر ہیں, مجھے ایشو آپ نہیں ہے, مجھے ڈیبیٹر ایشو نہیں ہے, ہیں. مجھے ایشو شاہ نہیں صاحب ہے. پلیز, سکر بھائی بات تو سنیں نا, سکر بھائی ایسے تو نہیں نا یار. مجھے ذرا جواب سا, مل گیا. آپ کو پتا میں لمبی گیم نہیں کھیلتا, نہیں مجھے نہیں جواب مل نہیں گیا. نہیں, جواب نہیں, مجھے پورا بھی بتا لینے دینا, مجھے بتا چلے لینے جی دیں. کمپلیٹ کر لیں, جی کمپلیٹ کر لیں. جی جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ صبح کا وقت تھا, تقریباً 7:30 بجے کا وقت تھا, اور یہ ہے 23 ستمبر 2023. ٹھیک ہے جناب, جب یہ لوگو میں نے صبح بنایا, اور اس وقت بابر کے منہ سے نکلا ہے احمدیہ ڈیکوڈڈ. میں نے اس کے 4 لوگو بنائے تھے تقریباً, اور 4 کے 4 میں نے شیئر کیے تھے, اور اس کے اندر سے سب سے پہلے یہ لوگو ڈسپلے کیا تھا بابر نے اپنی آئی ڈی کے اوپر. یہ ہے اس بات کی حقیقت اور سچ. اور اس وقت میرے پاس آپ کا نمبر بھی نہیں تھا, نہ ڈنڈا پیر بھائی کا نمبر تھا. اور جب اے ڈی کا گروپ بنا تھا, میں نے بابر کو اس میں ایڈ کیا تھا, کاشف بھائی کو اس میں ایڈ کیا تھا, اور اس کے بعد میسج میں نے کیا تھا کہ ڈنڈا پیر بھائی کو اور سیکر بھائی کو ایڈ کریں. آپ کو بابر بھائی نے ایڈ کیا تھا. میرے پاس اگر کہیں گے تو پرانے گروپ کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ جا کے اس کے اوپر جا کے دیکھ لیں. شاید آپ اس سے پہلے اس گروپ میں نہیں تھے, آپ کو میسیجز نہیں ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھجوا دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگلی بات کریں. ٹھیک ہے. چلے شاہ صاحب, اس کے اوپر آپ اور میں, چونکہ بڑا پیارا آپ نے جواب دیا ہے, میں ایک پڑھتا ہوں کچھ اور آپ نے آمین کہنا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں کہتا ہوں آمین. آمین آمین, بالکل آمین. زبردست, بس اتنی میں نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائے کہ جب شرک کے اوپر ہماری براڈ شروع ہوئی تھی 2024 کے اپریل مارچ میں, شاہ صاحب کیا آپ کو بابر اوپر لیتا تھا کال کے اوپر جب میں اور بابر لائیو کیا کرتے تھے؟ اس بات کا میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ وہ بندہ یہاں موجود نہیں ہے, نمبر ایک. دوسرا, یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں ہے. اگر آپ کو میرے مناظرے سے ریلیٹڈ میرے پہ تنقید کرنی ہے, کھل کے کریں, آپ کو اجازت ہے. شاہ صاحب یہ جب لوگو والی بات کا سوال پوچھا تھا, میں نے اسی لیے آپ کو پہلے نا یہ کہہ دیا تھا کہ شاہ صاحب اب آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے بھی اجازت دیجیے گا, کیونکہ مجھے پتا تھا آپ نے 2 سالوں کے بعد نہیں, لوگو آپ لائے ہیں بیچ میں, اور آپ کو میں نے آتے ساتھ ہی کیونکہ وہ تو ایک, میں تو سوال پوچھا ہی نہیں تھا لوگوں کے بعد. اب شاہ صاحب مجھے پتا 2 سال زیادہ آپ نہیں پوچھ سکتے. آپ کو لائٹ موڈ میں لانے کے لیے نا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نا بہت زیادہ غم و غصہ بھرا ہوا ہے. نہیں کس نے کہا؟ اور نہیں, آپ کی جو جس طرح کی آپ براڈ کاسٹیں آج کل کر رہے ہیں, شاہ صاحب پتہ ہے بات جس کے اندر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, تو مجھے تھا کہ اگر آپ آئے ہیں اوپر, جس طرح ساحل کالو بھائی تشریف لائے تھے ابھی, اور گجر بھائی تشریف لائے تھے ابھی, اسی طرح سے آپ بھی تشریف لائے ہیں, اور میرے اوپر فرض ہے آپ کی بھی تعظیم کرنا. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا, وہ اسپیسیفکلی اس کام کے لیے ہے کہ درود و سلام مسلمانوں کی براڈوں کے اوپر اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب آپ حکم کریں, تھوڑا سا ریلیکس تو کریں, ہیومر می فار اباؤٹ. میں ریلیکس ہوں الحمدللہ. کوئی ٹینشن نہیں, اولڈ پیلز, یو نو, اولڈ فار اولڈ ٹائمز سیک, اولڈ پیلز, نو وریز. اچھا شاہ صاحب, میں کیونکہ آپ نے لوگوں کی بات چھیڑی تھی تو یہ سوال نکلا. شاہ صاحب ایک بڑا, میں نے لوگوں کی بات نہیں چھیڑی, آپ نے چھیڑی ہے. اگر اس کے اوپر کہتے ہیں, چلے میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین, کہیں آمین. ٹھیک ہے, آمین کہیں. نہیں, ایسے نہیں. آپ نے مجھے آمین کروائی نا, اب اس کے اوپر آمین کرے. کس نے بات پہلے چھیڑی, آمین کہہ دے, کہے نا آمین. چلے ٹھیک ہے, یا اپنی بات سے دستبردار ہو, حوصلہ تو کرے شاہ صاحب, یا دستبردار ہو. شاہ صاحب بات تو سنیں.
جی آپ کو آفیشیل ڈکلیئر کیا تھا ڈیبیٹر پر. شاہ صاحب آپ مجھ سے نہیں جیت پائیں گے اگر میں آ گیا اسٹون. اچھا میں نا ایک تو آپ سے ڈیبیٹ کر نہیں رہا, ریلیکس کرے آپ میں سکر بھائی آپ سے, میں آپ سے ڈیبیٹ کر نہیں رہا, اور نہ میں کوئی ایسا تماشا نہ ہی یہاں میں پہ آپ کر کو رہا سنوکر ہوں. لگا رہا ہوں. شاہ صاحب میں قادیانیوں کو لگاتا ہوں, آپ کو تھوڑی لگاؤں گا. میری بات سنیں, ریلیکس ہو جائیں. مجھے لگ رہا ہے آپ ریلیکس نہیں ہیں, اور مجھے نا یار پتہ نہیں میں کیوں آپ کی ان باتوں سے مجھے نا بار بار, آپ مجھے بار بار ایک بات سے نا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نا بیڈ فیتھ میں گفتگو کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا اپنا بیڈ شاہ فیتھ دور صاحب کریں, گڈ فیتھ میں بات موقع کریں. دیں گے یا بولتے رہیں گے؟ بولیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن موضوع سے ریلیٹڈ بات کریں. جزاک اللہ, شکریہ. آپ کو لعنت ڈلوانے کا شوق تھا نا, چلے میں ابھی ڈال دیتے. آپ نے شاہ ڈلوائی ہے, صاحب آپ نے موقع ڈلوائی تو ہے بھائی, دے, آپ نے کہا ہے, وہ موقع تو آپ دے. نے یہ کہا ہے, دیکھیں نا, بھولے نہیں, دنیا شاہ دیکھ رہی صاحب ہے. آپ میں تھوڑا سا ذرا بھی صحیح کریج بولیں. نہیں ہے گلے کی بات سننے کا. پتا آپ کو اس بات کا؟ آپ ڈیبیٹر ہیں اپنی طرف سے, آپ سن میں نہیں نے سکتے ابھی کسی کی بات. گجر بھائی کی بات بھی سنی ہے, میں نے وہ ساحل گجر بھائی کی اس تھے سے نا پہلے بات ماشاءاللہ, بھی سادے سنی ہے, بھائی تھے. اب آپ مجھے تو بولنے نہیں دے رہے. اس سے پہلے ساحل کالو کی بات بھی میں نے سنی ہے. چلے لیکن میری بھی سن لے, اگر آپ میں صرف اتنا آپ کو بتا رہا ہوں, صرف ایک رول آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ ٹاپک سے ادھر ادھر جائیں گے یا کوئی ایسی ٹیسٹمنی لینا چاہیں گے میرے سے, تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب نہیں دوں. ٹھیک ہے, موقع اچھا تو اب سوال کریں. جی ہاں شاہ صاحب, اس پہ جب میں ابھی براڈ جوائن کی ہے آپ کی, سب سے پہلے احمدیت ڈیکوڈڈ کا ٹاپک بیچ میں کون لایا؟ ہاں یا نہ کر دیں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ہاں مجھے, یا نہ شاہ آپ نے صاحب, ہاں مجھے یا نہ, ہاں نہیں یا نہیں, نہ, ہاں یا نہ نہیں, ہاں یا نہ نہیں, لوگوں کی بات آپ نے کہی, میں ریکارڈنگ دوبارہ, ہاں یا نہ. میں ریکارڈنگ احمدیت لگا دوں گا. ڈیکوڈڈ کا ہی لوگو ہے نا بھائی, میرا تھوڑی ہے. نہیں, آپ نے آ کے کہا کہ ڈال اس کے اندر ایک اور ایڈ کر لیں, یہ بات آپ نے کہی مجھے. ہاں, احمدیت ڈیکوڈڈ کے اندر کر لینا, یہی آپ کہا نا نے میں کہا نے. نا, آپ نے کہا نا, ہاں شاہ آپ نے صاحب, اس کہا لیے نا, میں آپ کو لعنت سے بچا رہا آپ تھا, نے میں آپ کہا کو نا, لعنت سے بچا رہا آپ نے تھا. کہا نا, اب سن لیں, اب موقع کی بات سن. آپ کہہ دیں شاہ کس صاحب نے یہ لوگوں کا ذکر پہلے کس نے کیا ہے؟ موقع تو دینا. شاہ صاحب, احمدیت ڈیکوڈڈ کا ذکر کس نے کیا پہلے؟ وہ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, لوگوں کی بات اسی ہو کی رہی تو ہے, بات ہو رہی ہے. لوگوں آپ نے کی کہا بات مجھے ہو رہی ہے. ڈسول کر دیا آئی ڈی میں سے, یار موقع آپ دے بات سیکر کرنے. بھائی آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار, منہ پہ اچھا بیٹھ کے. شاہ صاحب, آپ سے کم بولتے آپ ہیں, ویسے کیا ہو گیا؟ اخیر آپ نے ابھی یہاں پر ساروں نے نیچے دیکھا ہے, آپ جھوٹ بول رہے موقع ہیں. تو دینا. شاہ صاحب دیکھیں, ابھی آپ اتنے علمی بنے ہوئے تھے, میرے پہ میں تنقید ابھی کریں, بھی میں علمی سنوں بات گا, کرنے کے چکر میں ہوں, میں میں ابھی بھی سنوں علمی گا. بات کر رہا ہوں, لیکن آپ جان شاہ بوجھ کے صاحب اس کو ریلیکس کریں, ذاتیات پہ کیا ہو اتار رہے گیا؟ ہیں. آپ تو ڈیبیٹر ہیں ماشاءاللہ. تو میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں, میں ڈیبیٹ تو کر ہی نہیں رہا. ریلیکس. شاہ صاحب, ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ریلیکس. میں تو سیکر از ان دا ٹاؤن. میں شاہ تو صاحب, آپ سے ڈیبیٹ کر ہی نہیں رہا. اب یہ دیکھیں, اب آپ ابن ماجہ والی حرکتیں نہ کریں کہ جی میں ابن ماجہ ہوں, آپ نے تجھے مجھے میرے سامنے قادیانی بیٹھے سے ہو, ملا اس دیا طرح ہے. اس شاہ طرح صاحب, یہ باتیں نہ کریں. آپ نے مجھے قادیانی سے ملایا. ابن ماجہ والی باتیں نہ کریں. آپ وہ نے کرتا مجھے ہوتا ہے نا قادیانی سے کہ ملایا. تسی ابن ماجہ کے سامنے بیٹھے ہو, اس طرح شاہ نہ صاحب, کرو, آپ اس نے طرح مجھے نہ کرو. قادیانی سے ملایا ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کا بیڈ فیتھ بول رہا ہے, یہ آپ کا بیڈ فیتھ بول رہا ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا. شاہ صاحب, خدا کا خوف کرے, آپ کا قادیانی سے بیڈ مسلمان کو. فیتھ, آپ کا آپ مجھے بیڈ مسلمان فیتھ سمجھتے بول ہیں؟ رہا ہے, آپ کا بیڈ آپ فیتھ مجھے بول رہا مسلمان ہے. سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. آپ ابن ماجہ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتا. آپ نے مجھے کافر کی مثل کی ہے. نہیں, How میں نے dare اس کی you, کاظمی. میں نے اس کی وہ بات جو وہ کرتا ہے اپنے زوم میں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور بڑی دفعہ اس نے یہ بات کہی ہے, میں نے اس کے لیے آپ کو کہا ہے, میں نے کہا آپ وہ نہ بنے, آپ ان سے بہتر ہیں. یہ بنے ٹھیک ہے, بات. اگر میں آپ کو کہوں آپ غلام احمد قادیانی کی طرح دجل کر رہے ہیں, آپ کو اچھی لگے گی بات؟ مجھے بالکل اچھی نہیں لگے گی. ہاں چلو ٹھیک ہو گیا, شکر ہے. اصول پہ آپ اچھے جا رہے ہیں ابھی ہاں تک. جی. شاہ صاحب, آپ ذرا موقع دیجیے گا. شاہ صاحب یہ بتائیں, 81 پیپل آر لسننگ, اور سارے لوگ جو ہے وہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب, کیا بابر آپ کو سونپ کے گیا تھا ایڈی جب بابر چھوڑ کے گیا تھا؟ اس بات کا اس ٹاپک سے تعلق نہیں ہے میرے پیارے بھائی. یار شاہ صاحب, کم آن. اس بات کا اس ٹاپک سے تعلق نہیں ہے. اگر چلے آپ ٹھیک ہے, نے ٹاپک کوئی پہ آتے ہیں. درود و سلام سے ریلیٹڈ بات ہاں, کرنی درود ہے و سلام آپ پہ ضرور کرتے کریں. ہیں بات. ہاں آپ شاہ ضرور صاحب, درود و کریں. سلام پہ بات اور کرتے ہیں. یہاں پر اس سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے, آپ نے وہ کرنی ٹھیک ہے. ہے, آپ نے جو ٹھیک ہے, تنقید کی اپنی براڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے, میں نے اس کے ٹھیک کچھ ہے, ٹکڑے سنے, اور اس ٹھیک کے ہے. اندر آپ کچھ اعتراضات کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کریں, یہاں پہ آئیں ہاں کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صلاۃ و سلام پہ بات کرتے ہیں. شاہ صاحب, مجھے یہ بتائے کہ کیا میرے ساتھ جب آپ پچھلے تقریباً اب ہو چکے ہیں, بابر چھوڑ کے گیا تھا نومبر میں, پچھلے سال نومبر آ گیا, 1 سال یہ, اور اس سے پچھلے سال نومبر میں ہم لوگ کٹھے تھے. ایسے ہی ہے شاہ صاحب, 2 سال 1 مہینہ ہمیں ہو گیا تقریباً ساتھ, بلکہ زیادہ ہو گیا. 2 سال 1 مہینہ ہو گیا ہمیں ساتھ کے. کتنا ٹائم ہوا آپ کو اگر میموری مجھے کام کرے؟ ایگزیکٹلی نہیں یاد, لیکن ہاں 2 اتنا سال ہو عرصہ گئے, ہو گیا. 2 لیکن سال اتنا ہو عرصہ, گئے ہاں تقریباً. اتنا عرصہ صحیح کہہ رہا ٹھیک ہے. ہوں, اتنا ہو گیا. شاہ صاحب, اس کے اندر 2 سال آپ لوگوں نے میری براڈ کاسٹ پر, اپنی براڈ کاسٹ پر, بابر کی براڈ کاسٹ پر مرزائی صلاۃ و سلام پڑھتے تھے.
पढ़ते थे, कभी रोका? रोका भी, चले मेरे साथ पढ़े, लानतल्लाह अलल काज़िबीन। कभी नहीं रोका। आप आमीन गए, आमीन गए, आमीन, आमीन गए। शाह साहब आमीन बोले, ये देखिए जरा, ये देखिए शाह बात की साहब कर- आमीन आप बोले। अपना अब अपना शाह तरीका साहब आमीन, आप अपना शाह तरीका साहब कार देखें, आमीन बोले, शाह आप जी अपना आमीन तरीका बोले। कार देखें। आप मुझे शाह सिर्फ जी इतना आमीन बोले। नहीं नहीं मैं आमीन बोलता हूँ, मैं मुझे ये कहता बताएं, हूँ मुझे ये लानतल्लाह बताएं। अलल काज़िबीन। अगर कोई ये कहे कि मिर्ज़ाई को अच्छा रोका गया चलें था, चलें जी, अब ये सुने, अब ये सुने, क्या नहीं रोका गया? शाह एक भी साहब दफा नहीं मेरे रोका साथ गया। अब नहीं खेल क्या पाएंगे। शाह एक, जी मैं आपके मैं साथ सीकर हूँ, मैं सीकर। आपके शाह जी मैं सीकर हूँ, भूल गए मुझे। यार आप वैसे मैं नहीं फंसूंगा। आप वैसे कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं वैसे, क्या सब अपने को मैं कह रहा लेके हूँ, मैं डिबेटर अपने हूँ, को मैं लेके डिबेटर हूँ, मैं डिबेटर हूँ, मैं अपने को डिबेटर ले हूँ। अपने को लेके आप कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, यही क्या आपकी साहब मेरी सबसे बात बड़ी सुने। कमजोरी है, पता है क्या आपको इस बात साहब, का, क्या कि अगर आप किसी मिर्ज़ाई को, इतने क्या साहब ज्यादा बात सुने। सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि आपने पूरी की पूरी टीम को अपने पीछे लगा के एक ऐसी जब आप गुमराही डी की ट्रैक तरफ हो रहे धकेल हैं, दिया, अब आप डी ट्रैक हो रहे हैं, मेरे पे सिर्फ और इल्जाम लगा रहे हैं सिर्फ आप। आप सिर्फ डी और ट्रैक सिर्फ हो रहे हैं, अपनी इसी बात की वजह से कि भाई टॉपिक से डी मैं ट्रैक हो रहे सीकर हैं आप। हूं, मैं ये हूं, और आज लोगों के सामने आपका ये क्या चेहरा भी आ साहब गया। आप टॉपिक से डी ट्रैक हो रहे हैं, देखा है दुरूद क्या सलाम डी से ट्रैक कैसे हो डी रहा ट्रैक हूँ? हुए हो। क्या डी ट्रैक हो रहा हूँ? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब देने के आप मुतहम्मिल रुक नहीं जाए, है। शाह क्या साहब आमीन करें, आपने पहले आमीन करें। क्या आपने नहीं 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 आमीन, नहीं नहीं ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा, आमीन, ऐसे नहीं आमीन होगा। नहीं करना, आपने आमीन कहा नहीं करना। लोगों की बात पहले किसने छेड़ी थी? मैंने कहा लानत अल्लाह अलैल आमीन नहीं, काज़िमीन, आपने अब आमीन लोगों कहा, पे चले गए। लोगों पे आपने चले कहा, गए। आपने कहा, आपने अभी खुद असूल शाह बनाया। साहब पानी पिए, शाह साहब पानी पिए, पानी पिए, यार रिलैक्स पानी भी पिएंगे शाह इंशाल्लाह, साहब, जो रिलैक्स जो करें, हमारा रिलैक्स दिल करें। करेगा वो करेंगे। मैंने कहा शाह साहब को लेकिन थोड़ा ये जो सा, आपने कहा ना, मैं सीकर हूँ, सीकर, शाह साहब रिलैक्स करें, अल्लाह को शाह साहब शेखी रिलैक्स और शोखी पसंद नहीं है सीकर भाई। नहीं पसंद अल्लाह को, और बिल्कुल ठीक। आपकी शाह ये साहब जो रिलैक्स करें। सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म की नार्सिसिस्टिक सोच है ना, इसकी नार्सिसिस्टिक, वजह से, इसकी ठीक है, वजह से आपने पूरे के ठीक पूरे है। शाह ग्रुप साहब आप की, देखें ना, आप पूरे में के हौसला पूरी नहीं रहा, टीम की तहस नहस फेर दी है। हौसला नहीं रहा आपको आपने, इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि हौसला नहीं रहा। आपने इतना ज्यादा अपने आप को खुदा बना लिया है कि आप कहते हैं जो मैं कहता हूं वो ठीक है, जो नहीं माय वे और हाईवे। ये ठीक आपकी है, फिरिस्त में, आपके मुंह पे मैं बात कर रहा हूं, क्या सर जब कंप्लीट कर ये रहे हैं तो मुझे मेरी बता दें। फीडबैक है। हाँ जी बिल्कुल, आप म्यूट लगाए, मैं आपके बारे में बताता जी हूँ। जी जी, सीकर भाई ने जैसे अभी यहां पर फरमाया कि मैं सीकर हूं, सीकर, यार हाँ आप सीकर ही होंगे। आप में इतना तप्पड़ नहीं है कि आप अपना असल नाम लोगों को बता दें। आप में इतना तप्पड़ नहीं है कि आप कैमरा खोल के अपनी शक्ल दिखा दें लोगों को। आप में इतनी करेज नहीं है कि आप यही बता दें कि आपकी एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स क्या है। आपने शार्प शूटर को अपना कंप्यूटर दिखा के कसम खाई, वहां पे कसम खाई आपने वहां पे कि मैं इंग्लैंड में हूं, हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप नहीं हैं। आप नहीं है। क्या साहब आपने पर्सनल हो गए, इतनी पर्सनल हो गए, ज्यादा, क्या साहब की मैं बस हो नहीं गई, नहीं नहीं मैं बस मैं हो गई बता क्या रहा हूं, जी, मैं देखिए क्या देखिए साहब की बस एक हो मिनट गई। ठहरे, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, बस एन होगी, जी डिबेटर साहब, बस देख लो होगी। सारे तमाशा, ए डिबेटर हाँ, साहब ए देख लो, को ए देख लो, ए देख लो, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2 देखिए मिनट मैंने की आपको डिबेट बोला, हो पई जे, मैंने हो आपको पई जे बोला डिबेट, था, रोक लो। मैंने आपको बोला था कि मुझे मेरी बात, आपने कहा आप बोल लें, क्या साहब कब लेकिन तक चलेगी ये पर्सनल अटैक? आपसे एक मिनट ये बात नहीं कही गई। आप कहते हैं मैं सीकर हूं, सीकर। ठीक है, भैया आपने आज तक अपना नाम नहीं बताया किसी को, अपनी शक्ल ठीक नहीं है, किसी को दिखाई, अपनी वेयर ठीक अबाउट्स है, नहीं बताए। आप ठीक है, सीकर है, क्या है आपकी करेज, बताएं मुझे, क्या सब चले पड़ा है आप ठीक, में? वो चले आप कौन सा, म्यूट करें। वो कौन सा आपने उखाड़ लिया है खंबा जो आप समझते ठीक हैं इससे है, पहले किसी ने नहीं उखाड़ा? क्या इसी ठीक है, बात के ऊपर, क्या इसी बात के ऊपर आपने आमिर नजीर को, क्या इसी बात के ऊपर आपने नईम अवान को मुशरिक क्या नहीं था? साहब ये देखे ना, गलत बात, अब आप आपकी बस हो गई है, ना 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 ना, मैं आपका असूल आपकी आपको पेश बस कर हो रहा गई हूं। है, क्या इसी आप बात के यकीन ऊपर करें, आपने, आपकी क्या बस इसी निकल बात गई के है। ऊपर आपने क्या आपने साहब नईम अवान रिलैक्स को करें, मुशरिक रिलैक्स नहीं कहा? करें, 26 साल रिलैक्स वाली हो गए। बातें नहीं उसको सुनाई हाँ आपने, हाँ नहीं कहा बताता हूँ, चल बताता मुशरिका हूँ। तू थल्ले, नहीं कहा आपने। अच्छा सबर तो करे ना, और रिलैक्स आज तो वही, करे। आज अच्छा वही रिलैक्स सीकर, तो करे। आज वही सीकर कह रहे हैं मैं सीकर ओहो, अच्छा हूं, सबर मैं तो करे ना सीकर शाह हूं, साहब, मैं पानी पिए, सीकर हूं, मैं क्या सीकर साहब हूं। पानी पिए, पानी मेरा पिए, ख्याल है पानी पिए, आपको सिर्फ पानी पीने की भी जरूरत नहीं है। पानी पिए आप एक शाह काम साहब, करें, आप तो आप एक माशाल्लाह काम करें, बड़ी इल्मी पानी महफिल अपने लगा सर के पर बैठे डालें, हुए थे आज। आप शाह पानी साहब डालें इल्मी अपने महफिल, सर पर, ओहो क्योंकि इल्मी आपका महफिल थी आपका शाह इस वक्त जो है ना साहब, रिलैक्स। वो गुस्से में, अनाद में शाह आपके जी, शाह बिल्कुल जी, आंखें बंद हो चुकी हैं। ओहो मैं शाह आपसे सिर्फ इतना साहब कह रहा हूं कि रिलैक्स मुझे करें। बताएं कि आपने जो बात की है मैं सीकर हूं, मैं सीकर बता क्या चीज भाई, है भाई? जवाब देने देंगे तो क्या बताऊंगा सीकर ना। है? चले एक आप काम तो करते आज हैं, एक काम करते हैं, आपकी कुरान मिसाल की, के मुताबिक एक मिनट ठहरे, आप एक मिनट तो ठहरे, आप मज़ाही खत्म वाला नबूवत पे काम कर करते रहे हैं हैं, आज। आप खत्म नबूवत पे काम करते हैं, रिलैक्स तो करें यार। आप खत्म नबूवत पे काम करते हैं,
बताएं यार मुझे। रिलैक्स तो करे और रिलैक्स आप तो खत्म करे नबूवत पे काम करते हैं। भाई यार, मैं सलातो कुरान, वसलाम एक मिनट दुनिया सुने, के सामने एक तेरा मिनट सुने, बेनकाब हो एक गया। ना 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 ना, सबर तो जो करें यार। आपने जो आपने कहा ना, मैं अरे यार, सीकर हूँ, सबर तो सीकर, कर यार और मेरे भाई। सीकर बैठा हुआ है काज़मी के सामने, तो अब मैं सबर सवाल कर तो रहा कर। हूँ और सीकर की चीखें निकल रही हैं यहाँ पे। मैं अभी यहाँ पर कुरान मजीद की एक आयत लगाता हूँ, आप पढ़ के सुना दें मुझे। एक मिनट रिलैक्स तो कर यार, सुना एक मिनट सकते हैं relax पढ़ तो के कर। बगैर गलती के? अच्छा यार रिलैक्स तो करना, रिलैक्स कर पढ़ के सुना सकते हैं? बताएं मुझे। शाह साहब रिलैक्स ये तो जो करें। आपकी ये मैंने आपके साथ ये जो सोशल एक्सपेरिमेंट यार मैंने आप तो किया ना चौधरी मनाजिर भाई, थे यार, शाह साहब आप तो डिबेटर भाई मैं आपके साथ मनाजरा कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको इस शाह काबिल ही नहीं साहब, समझता आपकी कि आपसे तो एक मनाजरा करूं, सवाल पे क्योंकि बस ना हो तो गई है। आपने कोई तालीम हासिल की हुई है, आपको तो ओए ये होए तक नहीं होए। पता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ चले लेके आएंगे रुक तो तो, वो अच्छा नबी सबर होंगे तो या करे नहीं ना होंगे। शाह साहब, रुक तो आपको गए, ये रुको। बातें, आप अच्छा अगर सबर इतने तो बड़े करे। मनाजिर हैं तो आपको ये भी नहीं ओए पता था, शाह बहुत सारी साहब, बातें अब आपको आपकी बताई बस हो गई है, गई, और आपकी आप जो बस हो हैं गई है। वो यहाँ पर मैं सीकर हूं, मैं सीकर मैं हूं। भाई बताता आप हूँ, होंगे अपने घर में बताता हूँ। होंगे, अब चले म्यूट लगाए, आपसे शाह साहब म्यूट लगाए, आप म्यूट होंगे लगाए। सीकर, ओए आप बस घर बस, में होंगे अपने, पानी ओ पानी पानी आप पानी होंगे सीकर, आप ओ अपने घर पे शाह होंगे भाई। पानी ओ आपको शाह पानी मेरे पी। सर पे आपका कोई नहीं है, वो अच्छा मेरे चले सर म्यूट पे लगाए, आपका कोई नहीं है। चले अब ये म्यूट लगाए, खुशियानी हंसी, खुशियानी अच्छा हंसी म्यूट तो हंस के लगाए ना, आप शो करवा म्यूट रहे हैं कि लगाए। आपका बीपी इस वक्त हाई हो चुका है, हाँ हाँ, और आप मेरा उससे बीपी। बचने के लिए अब ऐसी हंसी फील कर चले रहे हैं कि म्यूट लगाए, ताकि शाह साहब म्यूट जितने भी लगाए। आपके लोग हैं वो ये समझे कि ओ सीकर ने कमाल करता। अच्छा सीकर म्यूट अपना तो नाम लगाए बताएं। ना, शाह सीकर साहब अगर रिलैक्स इतना करें। मर्द का बच्चा है ना तो हाँ सीकर हाँ, आज अपना नाम बताए और बताए ठीक है, कि मैं इस जगह पर ठीक है, मौजूद हूं। बताता क्यों नहीं? ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, ठीक बताता? है। चले आप क्यों नहीं म्यूट लगाए। बताता? मैं सीकर हूं, मैं सीकर अच्छा हूं। चले म्यूट तो लगाए ये तो ना अजीब यार, बात होगी यार, ये तो उस तरह म्यूट ही तो है कि लगाए ना। वो जकूटा जी ने क्या कहता था, क्या ओ कहता था यार जकूटा जी ने देखे भला? ना, ज़कूटा जी ने क्या कहता क्या था, कहता था फलाना भला? क्या बताएं, आपने कहता मुझे था। सुनाया भी था एक दफा, जकूटा जी ने क्या कहता था? अब मेरी सीखी हुई बातें हैं? सुना रही है, अपनी भी काट लो कोई। यार शाह साहब म्यूट लगाए, अब छोड़ो, बताएं ना। रिलैक्स करें। पानी नहीं पी, नहीं नहीं पानी नहीं, पी। आप मुझे इसका जवाब दें। शाह जी